السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ درس میں شرک اکبر کی بعض مثالیں جس میں غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، ان تمام چیزوں کو ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ایک واقعہ بلکہ دو واقعے غالباً مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارنا، دو واقعے بیان کیے تھے ہم نے۔ کون سے واقعات تھے؟ گزشتہ درس میں مصیبت کے وقت میں غیر اللہ کو پکارنا یا اللہ کو پکارنا، تو اس سلسلے میں دو واقعات بیان کیے گئے تھے۔ کون سے واقعات تھے؟ جب کشتی میں سوار پانی میں ہوتے تو بیچ میں بھنور وغیرہ آتے تو پھر اللہ کو یاد کرتے، پھر وہاں سے نجات ملتے، پھر آ کے شرک کرتے۔ جی، مصیبت کے وقت میں اس زمانے کے مشرک اللہ کو یاد کرتے تھے، اور آج کے اس زمانے کا مسلمان غیر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جی، اور ایک واقعہ تھا واقعات بتانے کا مقصد مطلب وقت گزاری نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے حاصل ہونے والا سبق لیسن کیا ہے ہمارے لیے، مصیبت کے وقت میں کیسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک اور مشہور واقعہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، سمندر سے ہی اس کا تعلق ہے۔ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، جی جی جی، انہوں نے بھی میں اللہ ہنٹ کو دیکھ پکارا۔ رہا تھا کون جو ہے نا کیچ کریں گے۔ ماشاء اللہ، ہمارے منور صاحب جو ہے نا اس کو کیچ کر لیے الحمدللہ۔ تو یونس علیہ السلام کا واقعہ، اس کی بھی تفصیل بتائی گئی تھی کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تب پھر وہ جو حادثہ پیش آنا تھا مقدر میں تھا وہ تھا۔ وہاں پر انہوں نے کیا دعا پڑھی تھی؟ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں پڑھی جانے والی دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر اتار دیے گئے تو اس وقت ان کی دعا کیا تھی؟ جنت سے جب نکالے گئے اور زمین پر اتار دیے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دیکھیے، انبیاء اکرام یہاں ان دعاؤں کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی مصیبت کے وقت میں کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تمام نبیوں کا تذکرہ آپ دیکھ لیں، یونس علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہیں، کیا دعا پڑھ رہے ہیں ایوب علیہ السلام؟ کیا دعا تھی ان کی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رب انی مسنی الضر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مصیبت کے وقت میں رب کسی کو نہیں پکار رہے ہیں، رب کو پکار رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہاں، یوسف علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، فرشتے آ گئے مدد کے لیے، کہا نہیں میرا رب کافی ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عفواً ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اللہ کافی ہے میرے لیے بس۔ تو یہ انبیاء اکرام کے واقعات جو قرآن نے بیان کیے گئے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر درس ہے، لیسن ہے کہ نبی ہے جن کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے پر ڈائریکٹ قادر ہے، ان کی تکلیف کو جانتا ہے، بلکہ وہ انہیں تکلیف سے بچا بھی سکتا ہے، لیکن انہیں اس تکلیف میں مبتلا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام، فرعون آ گیا پیچھے سے، سامنے دریا ہے، لوگوں نے کہا موسیٰ تم تو اب ہمیں پکڑا دیے۔ کیا کہا اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے؟ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ رب کا لفظ یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا، مجھے راستہ دکھائے گا۔ رب، یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے رب کا لفظ استعمال کیا، رب کافی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، سر پر دشمن آ کر کھڑا ہوا ہے اوپر کی جانب، ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا حال، جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے،
اللہ کافی ہے ہمارے لیے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو مصیبتوں کے وقت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے. اور وہ عموماً انسان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور مصیبت میں جو شرک نہیں کرنے والا مسلمان ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. حالانکہ حکم یہ دیا گیا کہ خوشحالی میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مصیبت میں یاد رکھے گا. لیکن آج کے ان نام نہاد مسلمانوں کا کیا کہیں، ان پر کیا حکم لگایا جائے جو نہ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. پریشانی میں بھی غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں، پریشانی دور ہو جائے تو ہی غیر اللہ کے جو نا چڑھاوے، نظر و نیاز، ساری جو نا جتنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب غیر اللہ کے لیے ہی کرتے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے آج کا مسلمان کیا مسلمان ہے واقعی؟ مسلمان کہہ سکتے ہیں اس کو، جس میں ہمارے اپنے لوگ ہیں، پڑوس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں میں مبتلا ہیں پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. اور ایسے ہی غیر اللہ کے نام پر قربانی جیسے بات آئی ابھی کہ نظر و نیاز، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کا لفظ یہاں بھی آیا. دیکھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہ قربانی عبادت ہے، اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو غیر اللہ کے ساتھ کرنا یہ شرک ہے. اب کہاں کہاں کرتے ہیں لوگ؟ ایک تو ڈائریکٹ غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، ڈائریکٹ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، کھلم کھلا علانیہ طور پر. دوسرے وہ جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں لیکن نام کس کا لیتے ہیں؟ دوسروں کا نام لیتے ہیں، ان کے نام پر، ان کے لیے، وہ بھی غلط. اور تیسرا، عید کے دن، قربانی کا دن، عید کے دن اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہے ساری دنیا میں. اور ہمارے کچھ بڑوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے بدعات، خرافات، اس کے اندر کیا ہے؟ نام اپنا بھی، نام فلاں بابا کا بھی، فلاں مرشد کا بھی، فلاں کا بھی، فلاں کا بھی، سب کے نام لے کر اس کو ذبح کرتے ہیں. اللہ نے کہا وانحر، اللہ کے لیے. اور دوسرے مقام پر ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، نماز، قربانی، جینا، مرنا سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ بذالک، اور اس کا کوئی شریک نہیں ان تمام چیزوں میں. یہ صرف زبانی طور پر ذبح کرتے وقت دعا کے طور پر لوگ پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہی نہیں جانتے ہیں. حالانکہ وہ دعا نہیں ہے، لیکن جس نے بھی شاید اس کو دعا سمجھ کر سکھانا چاہا تھا لوگوں کو تاکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ قربانی اللہ کے لیے ہو رہی ہے، لیکن اس کا معنی ہی نہیں جانتے. کئی تو ایسے ہوتے ہیں کرائے کے مولوی صاحب کو پکڑ کے لا لیے، مولوی صاحب آپ ذبح کر دو، فلاں کی طرف سے کر دو. اب اس کو تو پتہ ہی نہیں کس کی طرف سے کیا ذبح کیا جا رہا ہے. ایسے بھی ہیں. آپ مولوی صاحب کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے یا گوشت چاہیے، کچھ بھی چاہیے، لے لیے، چل دیے، ختم. قوم جائے بھاڑ میں، جو بھی ہو جائے. امت کو سب سے زیادہ گمراہ کرنے والے یہی چور علماء ہیں. امت کو سیدھی راہ پر لا سکتے تھے نا، کیا اس کے ذریعے سے ان کو روزی نہیں ملتی تھی، ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا؟ لیکن یہ چور راستے کیوں اپنائے لوگ؟ شارٹ کٹ، جلد سے جلد آ جائے، زیادہ سے زیادہ آ جائے، اور لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگے. اور اتنا ہو گیا کہ اب ان کو ہی سجدے کرنا شروع کر دی، ان کے ہی جو نا طواف شروع ہو گئے، ان کی مزاریں بننے لگی، انہی کے سامنے مانگنے لگے، اور یہ لوگ ان تمام چیزوں سے خوش بھی ہونے لگے. نعوذ باللہ. جو ایک معمولی سی مصیبت، ایک معمولی سی بیماری کو دور نہیں کر سکتے. طاہر القادری بہت بڑا شیطان، دجال اس زمانے کا، پورے فتنے کی جڑ اس زمانے کی، قبر پرستوں کے لیے ان کا امام، مرشد، کیا نام دیتے دے لو آپ. وہ شخص مزار بنا کے رکھا ہوا ہے، مرا نہیں ابھی تک، کتنے سالوں سے اس کی مزار بنی ہوئی ہے، ریڈی ہے، تیار ہے، مرتے ہی وہاں ڈالنا ہے اس کو. ایسے کئی ہیں ہمارے ملک میں، یہ تو بازو ملک کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے ملک میں کئی ایسے ہیں جو اپنی مزاریں بنا کے ریڈی ہیں، تیار ہے، بس ٹپکنے کی دیر ہے، ان کو لے آ کے ڈالنا ہے. ارے تم مرتے کیوں ہو؟ تم اگر ان کے خدا ہو، ان کی ساری ضروریات، ان کی حاجات سب دور کر سکتے ہو تو تم مرتے کیوں ہو؟ اور مرنے کے بعد یہ تمہارا ٹھکانہ کیوں ہے؟ تم تو زندہ رہو نا ہمیشہ کے لیے، مرنا ہی نہیں چاہیے تم کو. اب جو مرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو موت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر اس کی عبادت کرو جو اس کو موت دے سکتا ہے، اس کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے.
معمولی سی بیماری سے اس کو بچا نہیں سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اس کو کیوں رب مانتے ہو؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے تعلق سے کہا، کیا کہا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو، احبار علماء کو ارباب رب بنا لیا تھا. یہودیوں نے جو اس وقت ایمان لائے تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے اپنے علماء کو رب کہاں بنایا تھا؟ ہم نے کہاں رب بنا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں مان لیا تھا؟ انہوں نے جن چیزوں کو حرام کر دیا تھا کیا تم نے اس کو حرام نہیں مان لیا تھا؟ حالانکہ جسے اللہ نے حلال رکھا انہوں نے اس کو حرام کر دیا. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس کو انہوں نے حلال کر دیا. کیا تم نے اس کو نہیں مانا تھا؟ کہاں مانا تھا. تو یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں کسی چیز کو حلال ٹھہرانا یا حرام ٹھہرانا. یہ اپنی مرضی سے اگر حلال حرام کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ ان کو رب منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ مان بھی رہے ہیں. اور آج کل بھی یہی حالت ہے، آج کے مسلمانوں کا بھی یہی عالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے. اب چاہے وہ جن کے نام پر بھی چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، جو بھی ذبح کیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. اللہ کے نبی کی زبانی لعنت پا رہا ہے، وہ ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ، اب چاہے اللہ کے علاوہ میں وہ کسی نبی کا نام لے لے، کسی ولی کا نام لے لے، کسی فرشتہ کا نام لے لے، کسی پیر کا نام لے لے، کسی کا بھی نام لے لے، وہ غیر اللہ ہیں. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا اللہ کے نبی کی زبانی ملعون ہے، لعنت کا مستحق ہے. وہ رحمتوں سے دور کر دیا جائے گا اور عذاب اس کا مقدر بن جائے گا. غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، اس سے پہلے یہ بات بھی آئی تھی، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نظر ماننا شرک ہے. نظر ایک عبادت ہے. انسان جو ہے نا، حالانکہ یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، مال جو بخیل آدمی ہے اس سے مال نکالا جا سکتا ہے، بس وہ مال ایسے نہیں نکالتا ہے، کچھ اللہ سے کنڈیشن لگا لیتا ہے، میرا یہ کام بن جائے تو میں مال نکالوں گا اللہ کی راہ میں. تو یہ ایک عبادت کی قسم ہے. اس کو غیر اللہ کے لیے کرنا یہ بھی شرک ہے. ہمارا بچہ ایگزام میں پاس ہو جائے، ہمارے بچی کا جو نا آسانی سے نکاح ہو جائے، گھر بن جائے، جاب لگ جائے، بیماری دور ہو جائے، مصیبت دور ہو جائے، بچے نہیں ہو رہے بچے ہو جائیں، ہاں قرض ادا ہو جائے، مختلف جتنی بھی جو نا مسائل ہیں لوگوں کے، ان تمام مسائل میں اگر لوگ یہ کہہ کر دوسروں کی نظر مانتے ہیں تو وہ شرک کر رہے ہیں. شرک کر رہے ہیں. چاہے وہ نظر پوری کرے یا نہ کریں، چاہے وہ نظر پوری کرے یا نہ کریں، صرف اتنا مان کر چلنا کہ یہ کام ہو جائے تو میں فلاں کے لیے کچھ کر دوں گا یا کر دوں گی، تو یہ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا نامی مقام پر جا کر چند اونٹ ذبح کرے گا. بوانا ایک ایریے کا نام ہے، اس جگہ پر جا کر اونٹ ذبح کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی مشرکین پوجا کرتے تھے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم اپنی نظر پوری کر لو، کیونکہ جس نظر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس کو پورا کرنا درست نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو جب کسی غیر اللہ کی عبادت والی جگہ پر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہو یا اللہ کے نام پر نظر پوری کی جائے تو وہ درست نہیں ہے. جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو، اللہ کے نام پر بھی کریں تب بھی وہ درست نہیں ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں، جے پی درگاہ جاتے ہیں، یہاں پر کون سی درگاہوں کو جاتے ہیں، گلبرگہ جاتے ہیں، اجمیر جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اللہ کے نام پر بھی ذبح کر لیں، وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، شرک ہے. اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے باوجود بھی وہ شرک، کیونکہ جگہ غلط ہے، جگہ غلط ہے. اور اگر مسجد میں آ کر کوئی شخص اللہ کے نام پر ذبح نہ کرے بلکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے تب بھی وہ شرک، دونوں طریقے سے وہ شرک. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آج لوگ
بقر عید کے موقع پر بہانہ بناتے ہیں عید کے لیے جو نا اتنا پیسہ کیوں خرچہ کرو، ہاں اس کے لیے ہم فلاں کو دے سکتے، فلاں کی مدد کر سکتے، یتیموں کے، بیواؤں کے، اور جو نا جن کا نکاح نہیں ہو رہا ان کے نکاح کے، وہ سارے مسائل اس وقت یاد آ جاتے ہیں لوگ. لیکن یہ چڑھاوے جب چڑھاتے ہیں نا، یہ جو شرک کے بازار گرم کرتے ہیں، شرک کی دکانیں جب چلتی ہیں، اس وقت کچھ یاد نہیں آتا، اس وقت کچھ یاد نہیں آتا. مسجد میں پیسہ دینے کے لیے، انتظامات کے لیے، صاف صفائی کے لیے، مؤذن کی تنخواہ کے لیے، امام کے مسائل کے لیے، کرنٹ کی بل ادا کرنے کے لیے. کرنٹ کی بل مسجد میں چوری کرتے ہیں لوگ. مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی چوری کرتے ہیں میٹر میں. نعوذ باللہ. اللہ کے گھر کے انتظامات کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، غیر اللہ کے جو نا بازار گرم کرتے ہیں، ان کی دکانیں چلتی ہیں، ان کے جو نا وہاں غلے حراج ہوتے ہیں، غلے حراج ہوتے ہیں. یہاں غلہ بیچارے جو نا ٹٹولتے بیٹھتے ہیں، کون کتنے ڈالا ہے، چلر نکل رہا ہے 2 روپے 1 روپیہ. مسجد کا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس غلوں کا محتاج نہیں ہے، ان چادروں کا محتاج نہیں ہے، ان قربانیوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ کوئی چیز پہنچتی. یہ تو اس جگہ کے انتظامات کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں بھیجا جائے گا کچھ. اور رہی بات وہ کہ جو غلے وہاں جمع ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، کیا وہ ان کو پہنچتے ہیں؟ نہیں. ان کے نام پر جو لوگ دھندا کرتے بیٹھے ہیں وہاں پر، جو وہاں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سلسلہ وار نسب سے جو نا خاندانی وراثتوں میں چلتا آ رہا ہے. ان کے لیے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. قوم کو شرک میں لے کر جو نا ڈبو رہے ہیں، شرک کی دلدل میں ڈبوتے جا رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں. تو یہ تمام کام جو اللہ کے لیے کیے جانے ہیں، قربانی اور نذر و نیاز، یہ اللہ کے لیے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کیے جائیں یا اللہ کے لیے کیے جائیں لیکن جگہ غلط ہو تو وہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ عقیقہ نہیں کرتے بچوں کا. عقیقہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن کرنے کو سنت قرار دیا ہے. بعد میں بھی اسے کرنا ہے اگر نہ کر سکے 7ویں دن، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اس وقت تک کیا ہے گروی رہ جاتا ہے، تو اسے قربانی عقیقہ جو ہے نا کرنا ہے. لیکن لوگ عقیقہ نہیں کرتے ہیں. عقیقہ کرنے کے بجائے عقیقے کے لیے بہانے بناتے ہیں، اور چڑھاوے کے لیے، نذرانے کے لیے اور شکرانے کے لیے، اور یہ جو پیر مرشد لائن کے جو لوگ ہیں ان کے جو ہے نا لفافے، ان کے جو ہے نا جھولیاں بھرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سوچ کچھ نہیں رہتی. جتنا ہے پورا اٹھا کے ڈال دو، بس سوچو ہی مت. اولاد ہو گئی نا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ارے ان کے پاس گئے تھے، ان کے پاس گئے تھے تو ایسا ہوا تھا. یہ حالانکہ اولاد دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس اولاد کو صحت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، بیماریوں سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. نہ یہ بیماری سے بچا سکتے ہیں، نہ اسے جو نہ کوئی صحت دے سکتے ہیں اگر بیمار ہو جائے. وہ اگر مر رہا ہے تو کوئی اسے زندگی نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ شرک اکبر کی چند مثالیں. ان میں سے آج 2 ذکر کی گئیں کہ قربانی کا معاملہ ہو یا نذر و نیاز کا معاملہ ہو تو یہ غیر اللہ کے لیے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا ہے؟ ملعون ہے. اس میں کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلیے اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ ہمارا ریاض الصالحین کا ہے، جس میں ظلم کی حرمت اور مظالم کے بیان میں حدیثیں چل رہی تھی. اور اس سے قبل جو آخری حدیث بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ کسی کے پاس اپنے کسی بھائی کی عزت یا اس کی کوئی چیز کے متعلق کوئی چیز ہو تو قیامت کے دن آنے سے پہلے ہی اس سے پاک صاف ہو جائے. جس دن نہ کوئی دینار ہوگا نہ کوئی درہم ہوگا، مطلب کوئی مال نہیں ہوگا دینے کے لیے، تو پھر اس کا عمل لے لیا جائے گا. اور جب عمل بھی باقی نہیں رہے گا تو پھر سامنے والے مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. اس سلسلے میں آج حدیث ہے، وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق علیہ واللفظ للبخاری. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے، مسلمان کی تعریف، اس کا ڈیفینیشن، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ حدیث جوامع الکلم میں شمار کی جاتی ہے. جوامع الکلم مطلب جس کا جو نا الفاظ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن معنی بہت بڑا ہوتا ہے، جوامع الکلم کہتے ہیں اس کو. یہاں پر دو قسم کی ڈیفینیشن آئی ہیں، ایک مسلم اور دوسرا مہاجر. مسلم مسلمان کو ہم کہتے ہیں. تو مسلمان کون ہے؟ وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مطلب ظلم نہ کرے، نہ زبان سے ظلم کرے نہ ہاتھ سے ظلم کرے. اب زبان سے گالی گلوچ، غیبت، چیخ پکار، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں زبان سے آ جاتی ہیں. اور اس میں ایک چیز زبان سے اشارہ کرنا بھی شامل ہے، جیسے چڑھانے کے لیے جو نا کوئی زبان نکال کر چڑھاتا ہے تو یہ بھی شامل ہے. اسی طرح ہاتھ سے چاہے مارے، چاہے قتل کرے، چاہے لکڑی سے، چاہے جس چیز سے مارے، یا ہاتھ سے ڈائریکٹ مارے، یا پھر ہاتھ سے لکھے یا ٹائپ کرے. آج کل کے زمانے میں میسج کے ذریعے ٹائپ کیے جائے، ہاتھ اس کے اندر ہاتھ سے کیے جانے والے وہ تمام کام، یہاں تک کہ اشارہ بھی اگر کرے اور اس کی وجہ سے کسی کو ظلم کا شکار بنائے تو پھر وہ ظالم ہے، وہ اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو مسلمان نہیں ہے. المسلم یا کامل مسلمان نہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک کامل مسلمان جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا غیر مسلم کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے ہاتھ اور زبان سے؟ مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے تو کیا غیر مسلم کو پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کامل مسلمان وہ ہے کہ ایک اپنے مسلم بھائی کو وہ ہاتھ سے نہ زبان سے کسی بھی صورت میں تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے. اور جب دوسرے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، وہ اگر اچھے رہتے ہیں، اچھے معاملات کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. جو لوگ تمہارے دین کے معاملے میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی بات نہیں کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے، اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا ہے. اور جہاں تک بات ہے، اگر کوئی مسلم کنٹری میں، مسلم حکومت میں جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، اسے اگر کوئی قتل کر دے تو یہ کہا گیا کہ وہ مسلمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. غیر مسلم کو قتل کرنے کی وجہ سے جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. تو اس طرح مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے. والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ. مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت کرے. ہجرت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا گھر، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنا سامان، اپنا سب کچھ، کاروبار سب چھوڑ کر بس اپنے دین کو اپنے ساتھ لے کر نکل جائے وہاں سے. اصل مہاجر یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ دیکھیں، حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد فتح مکہ تک بھی لوگ ہجرت کر کے آتے رہے. مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہجرت نہیں ہے. لیکن اس کا کیا مطلب؟ ہجرت ختم ہوگی. اس وقت اس حالات میں مدینے کی طرف ہجرت نہیں. لیکن اگر حالات دنیا میں ایسے پیدا ہو جائیں کہ جہاں لوگ جو ہے نا مظلوم بن رہے ہیں، انہیں ایمان پر، اسلام پر چلنے سے روکا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تم کیوں وہاں پڑے رہ گئے تھے؟ ان کو جو نا جب ان کی موت کے فرشتے آئیں گے تو انہیں الٹا اذیت دیں گے کہ بھائی تم یہاں کیوں تکلیف اٹھاتے ہوئے یہاں رہ رہے تھے؟ کہ تمہارے لیے اللہ کی زمین نہیں تھی اور کشادہ زمین نہیں تھی، تم وہاں چلے جاتے. تو ہجرت بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کی عمارت کو زمین بوس کر دیتی. مطلب پورا کولاپس، پوری گناہوں کی بلڈنگ بھی اگر بن جائے تو پوری کولاپس ہو جائے گی، گر جائے گی. 3 کام کرنے سے. نمبر 1، اسلام قبول کرنے سے. وہ غیر مسلم تھا، اسلام لانے سے پہلے وہ بہت کچھ گناہ کیا ہے، اگر سچے دل سے اسلام لا لے تو اس کے سارے گناہ معاف. اس کے بعد نمبر 2، وہ شخص جو حج کرے، وہ شخص جو حج کرے، حج کرنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف. تیسرا، وہ شخص جو ہجرت کرے.
اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنا سامان چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر وہ نکل پڑے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ ایمان نہ جائے، سب چلی جائے، ساری چیزیں چلی جائیں، ساری جو ہے نا دولت چلی جائے، لیکن ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جائے۔ تو ایسے 3 لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے سارے گناہ معاف۔ اب بسا اوقات مدینے کی زندگی کی اگر ہم مثال لے لیں، اب وہاں سے کسی کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو لوگ وہاں ہیں انہیں ہجرت کا ثواب پانا ہے، کیسے ملے گا؟ اس حدیث میں اس کا جواب دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جسے اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے وہ رک جائے، ان کاموں کو چھوڑ دے، جیسے جائیداد، گھر، مال، ساز و سامان، تجارت، سب کچھ چھوڑ کر وہ ایمان بچا رہا ہے، اسی طرح گناہوں کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچا لے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ آدمی بھی مہاجر ہے، وہ آدمی بھی مہاجر ہے۔ تو اس طرح ہجرت 2 طرح کی ہو گئی، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا ساز و سامان سب چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے، تو یہ ظاہری ہجرت ہے۔ اور باطنی ہجرت جو دل سے کی جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کو خواہشات اور شہوات سے بچانا، خواہشات اور شہوات کو چھوڑ دینا۔ یہ بھی کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ ایک تو یہ مسلم کی تعریف میں جو بات گزری کہ ایک مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، یعنی ظلم نہ کرے۔ ہجرت میں ظلم کا کیا تعلق ہے؟ ہجرت میں گناہوں سے بچانا گویا کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے آپ کو ظلم سے اپنے اعمال کو نہ ملا لی، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، مکس نہ کیا، ایمان بھی ہے اور ساتھ میں ظلم بھی ہے، ایسا اگر نہیں کیا انہوں نے تو ان لوگوں کے لیے امن ہے، پیس ہے اور ہدایت ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سے ایسا کون سا آدمی ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ ایونا لم یظلم نفسه، ہمیں سے ہر آدمی سے ظلم ہو سکتا ہے نا۔ ظلم مطلب چھوٹا موٹا گناہ، جو بھی گناہ ہے وہ ظلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے سب سے بڑا گناہ ہے، وہ گناہ یہاں پر مراد ہے کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاؤ۔ تو یہاں اس حدیث میں مہاجر وہ ہے جو شرک سے بچا لے اپنے آپ کو، مہاجر وہ ہے جو بدعات اور خرافات اور سیئات اور شہوات کی پیروی نہ کرے، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لے۔ وہ کون ہے؟ پکا مہاجر ہے۔ ایک اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، دوسرا وہ ظلم سے اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے، ظلم سے بچنے کی وجہ سے وہ اس کا بھی جو ہے نا ثواب کا حقدار بن جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک کامل مسلمان، ایک کامل مہاجر وہ ہو سکتا ہے جو نہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے نہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے۔ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، غیر اللہ کی عبادت کرنا جو کہ ظلم ہے، شرک ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ہمیشہ کے عذاب میں جا سکتا ہے۔ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے ہجرت کرنا ہے، اس شرک کو چھوڑ دینا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے اپنے اس دور میں اپنے گھر بار کو جہاں چھوڑا تھا تو ان بتوں کی محبت کو بھی چھوڑ دیا تھا جو ان کے اندر تھی، ان سب کو ٹھکرا دیا، لات مار دیا اور کہا کہ نہیں، اللہ پر ہم ایمان لے آئے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، دوسری روایت ہے، قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاری۔ یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کی مثال آ رہی ہے اس حدیث کے اندر کہ آدمی اپنے آپ پر کیسے ظلم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک آدمی کو ڈیوٹی لگائی گئی تھی،
نگران تھا، اس کا نام تھا کرکرا. عربی زبان ہے یہ، اردو کی کرکری والی وہ زبان کا لفظ نہیں ہے. کرکرا اس آدمی کا نام تھا. تو وہ جب مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ شخص جہنمی ہے. صحابہ اکرام پریشان، بھائی اللہ کے نبی اس کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا. تو سب گئے، جا کر اس کا سامان دیکھا. دیکھنے لگے تو انہوں نے ایک چادر پائی جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کر لی تھی. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا مشرکوں کے ساتھ جب جنگ ہو تو اس میں جو مال آتا ہے، مشرکوں کے مر جانے کے بعد یا جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے بعد ان کا ہتھیار، ان کا سامان، ان کی دولت، جو بھی چیزیں ہاتھ آتی ہیں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. جو اسلام سے پہلے پچھلی شریعتوں میں فاتح قوم کے لیے حلال نہیں تھا، اسے میدان میں رکھ کے جلا کر آگ لگا دیتے تھے. لیکن اسلام میں اس کو حلال کیا گیا، اس کے حصے مقرر کیے گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ یہاں امتحان ہوتا تھا. جیسے مان لو کوئی آدمی جنگ کے میدان میں گیا اور اسے مشرکین کی کوئی قیمتی چیز ہاتھ آ گئی، تب وہ لے جا کر بیت المال میں جمع کرے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اس کو مل جائے واپس. حصے جب ہوں گے تو اس کے حصے میں جو چیز آئے گی وہ اس کو ملے گی. تو بعض لوگ ایسا کر سکتے تھے کہ اس کو جو نا چھپا لیں، نہ اس کو لے جا کر نہ دیں، اپنے پاس ہی رکھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا جس نے اس طرح ایک چادر کو چھپا کر رکھ لیا تھا، ایک چادر بیڈ شیٹ چھپا کر رکھ لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ جو آدمی بھی مال غنیمت میں سے خیانت کرے گا، وہ اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن ساتھ میں لے کر آئے گا، حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ میں لے کر پیش کرے گا، دیکھو یہ چیز اس نے چرائی تھی. اب وہ چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، بڑی سی بڑی چیز ہو. تو مسلمانوں کے مال میں خیانت کرنا، یہ ایک تو ان پر ظلم، دوسرا کبیرہ گناہ، اور کیا انجام کیا ہو رہا ہے؟ جہنم میں لے جانے والا عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ شخص جہنم میں جائے گا، جہنم کا حقدار ہو جائے گا، خواہ وہ خیانت تھوڑی ہو یا زیادہ. تو چوری اور خیانت آج کل بہت عام ہو چکی ہے. ہمارا ہے، ہمارے کو مل گیا، ہماری قسمت کا ہے، ہماری چیز ہے. ایسے بہت سی چیزوں میں لوگ رکھ لیتے ہیں. نہیں، وہ جس کا حق ہے انہیں پہنچانا چاہیے، چھپا لینا نہیں چاہیے، رکھ لینا نہیں چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. جو شخص دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسے کئی لوگ ہیں جو آج چوری کے اس میدان میں بہت ماہر ہیں. چوری کے میدان میں آج کل تو آن لائن سسٹم آ گیا ہے، آن لائن چوریاں ہوتی ہے، اسکیمز ہوتے ہیں، بینک کا فراڈ ہوتا ہے، آٹومیٹک پیسے کٹ جاتے ہیں. اور یہ سب چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی لالچ ہی اسے لے ڈوبتی ہے. آفر آ گیا ہے، اس کو کلک کرو، تم کو یہ ملے گا، بس الٹا جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. اور مختلف طریقے کے آج کل تو عجیب عجیب جو ہے نا چوریاں، عجیب عجیب مال لوٹنے کے طریقے لوگوں نے نکال لیے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آئے یا حرام سے آئے، بس آئے. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، کیسے بھی آیا، آ رہا ہے آنے دو. تو آج کل یہی ہو گیا ہے، آج کل ایسا بہت عام ہو چکا ہے. تو پھر بھلا بتائیں ان کا کیا انجام ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. تو پھر ایسے لوگ جو مال چرا لیتے ہیں، مال رکھ لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جبکہ چوری کی سزا مقرر کی گئی ہے، اگرچہ کہ اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے وہ محفوظ ہیں. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو پھر ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، تو پھر ان کے لیے دنیا میں ذلت والی زندگی اور آخرت میں عذاب، اور پھر دنیا میں تکلیف والی زندگی بغیر ہاتھ کے. لیکن افسوس لوگ اس میدان میں بہت ماہر ہو چکے ہیں. مسلمان آج دھوکہ دینے میں نمبر 1، چوری کرنے میں نمبر 1، قتل کرنے میں نمبر 1، ہر کام میں آج مسلمان اگر کسی میں پیچھے ہے تو دینداری میں پیچھے ہے، نمازوں میں پیچھے ہے، اخلاق میں پیچھے ہے، معاملات میں پیچھے ہیں. وعن ابی بکرہ یا نفی بن حارث رضی اللہ عنہ، تیسری حدیث، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين الجمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر هذا؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت قلنا نعم. قال اللهم اشهد. متفق علیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ ذرا طویل حدیث ہے. حضرت ابو بکر نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب؟ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خطبے دیے اس کے اندر ان خطبات میں سے خطبہ یہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً زمانہ گھوم گھما کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. مراد کیا تھی؟ آگے کے الفاظ، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار کنٹینیوسلی آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. پھر مضر جو رجب اور جمادی الثانی، مضر رجب جو نے کہا گیا اس کو، یا رجب مضر اس کا نام دیا گیا. رجب مضر یعنی یہ قبیلہ تھا مضر کا، وہ اس رجب کا بڑا احترام کرتا تھا، تو آپ نے اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا ورجب مضر، رجب کا وہ مہینہ جس کا مضر کے قبیلے والے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی حالت پر آ گیا، کیا مطلب؟ اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب قبائل کے درمیان جنگیں ہوتی تھی، وار ہوتا تھا، کئی سالوں تک لڑتے تھے، تو اس میں کیا کرتے تھے؟ حرمت کے مہینوں میں جنگ نہیں لڑتے تھے، حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن آگے پیچھے کر دیتے تھے. اس کو کیا کر دیتے تھے؟ انما النسی زیادۃ فی الکفر، اللہ نے کہا اس قرآن مجید میں. جیسے رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو بولتے نہیں یہ رجب نہیں ہے، ابھی جنگ بڑی زوروں سے چل رہی ہے، ایسا کرتے ہیں اب جنگ کر لیتے ہیں اور اس مہینے کو رجب کا نام ہٹا کر ہم اس کو شعبان کا نام دے دیتے ہیں، رجب اس کے بعد کر لیتے ہیں، ذوالقعدہ اس کے بعد کر لیتے ہیں. اس طرح مہینوں کے ناموں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، اور جب انہیں جنگ روکنا ہوتا تو کہتے اب یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس طرح مہینوں کے گنتی کو اور اس کی ترتیب اور سیکوینس کو آگے پیچھے کر کے الٹ پلٹ کر کے چینج کر دیتے تھے. تو کہا گیا کہ اب وہ زمانہ پھر سے اپنی حالت پر آ گیا. مطلب اب اسلام نے آ کر انہیں پوری ترتیب جیسے اسلام سے پہلے ان لوگوں نے بدل دیا. اب پھر سے اپنی اصلی حالت پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا تو اس وقت جس ترتیب سے ان مہینوں کی گنتی کو مقرر کیا تھا اسی طرح اب وہ گنتی پھر سے واپس، وہ سیکوینس پھر سے لوٹ کر آ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالات کیے. آپ نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی کوئی دوسرا نام لیں گے اس مہینے کا، تو کہتے ہم خاموش رہے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کوئی دوسرا نام بتائیں گے. آپ نے پھر خود پوچھا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں، ہاں ذی الحجہ کا مہینہ ہے. پھر آپ نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ ہم خاموش رہے، شاید آپ کوئی دوسرا نام لیں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ جو نا شہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقام شہر مکہ نہیں ہے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں، یہ تو شہر مکہ ہی ہے. پھر آپ نے کہا یہ دن کون سا ہے؟ ہم پھر خاموش ہو گئے، شاید آپ اس دن کا نام کوئی اور دن کا نام جو ہے اس کا نام بدل کر لیں گے.
تو آپ نے کہا یہ یوم النحر قربانی والا دن نہیں ہے. صحابہ نے جب یہ بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہ ہاں کیوں نہیں، یہ تو قربانی والا دن ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو سامنے لا کر دلیل کے طور پر کہا جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مقام ہے، یہ حرمت والی جگہ ہے. مکہ حرمت والا شہر، حرمت والا مہینہ ذی الحجہ، اور وہ دن یوم النحر قربانی کا دن، اس کی بھی بڑی عظمت ہے. تو اس طرح یہ جس طرح یہ تینوں حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں، ان کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کی جو نا اس کے اندر کوئی گستاخی نہیں کی جا سکتی. بالکل اسی طرح تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر کیا کیا حرام ہے؟ کہا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں. 3 چیزوں کو ذکر کیا. خون، لڑائی جھگڑا کر کے قتل کی نوبت آنا، قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کا خون حرام ہے، ایک دوسرے پر خون نہیں، نہ قتل نہیں کرنا. وہ اموالکم، مال نہیں لینا، چاہے چوری کے ذریعے سے ہو، چاہے ڈاکہ ڈال کے ہو، چاہے فراڈ کر کے ہو، چاہے دھوکہ دے کے ہو، چاہے مال میں ڈنڈی مار کے ہو، چاہے جس طریقے سے بھی ہو. وہ اعراضکم، عزتوں پر حملہ نہیں کرنا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، ہاں غیبت کرنا، چغلی کرنا، عزت کو داغدار کرنا، یہ جتنے بھی کام ہیں وہ تمام کام ایک دوسرے پر حرام. جس طرح یہ مہینہ حرام، جس طرح یہ جگہ حرام، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری عزتیں، تمہارا مال اور تمہارے خون، تمہاری جان اس طرح ایک دوسرے پر حرام ہے. پھر اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے جا کر ملو گے، اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. تم کیا کیا عمل کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا. اس وقت خبردار تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مارتے ہوئے کافر نہ بن جانا. ایک دوسرے کی گردن مار کر مطلب قتل کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر، کفار کا لفظ استعمال کیا. فلا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ کافر بن جاؤ گے. الا لیبلغ الشاہد الغائب، اس وقت جتنے لوگ حاضر تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، جیسا کہ بعد روایت میں آتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطاب کر کے کہا کہ آج جتنے لوگ حاضر ہیں وہ اپنے بعد والے لوگ جو غائب ہیں، ابھی نہیں آئے ہیں یا یہاں موجود نہیں ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، ان تمام تک یہ تعلیمات پہنچا دیں. کیوں؟ فَلَعَلَّ بَعْدَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ سَمِعَهُ، اس لیے کہ ممکن ہے جس کو یہ باتیں پہنچائی جائیں بعد میں آنے والوں کو، وہ اس سے زیادہ فہم اور سمجھ رکھنے والا ہو جس نے یہ بات خود براہ راست مجھ سے سنی ہو. مطلب اب جو لوگ تم لوگ سن رہے ہو سکتا ہے کہ تم کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن بعد میں آنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. ثم قال، پھر آپ نے کہا کیا میں نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی نبوت کو تم تک پہنچا دیا، حق ادا کر دیا؟ 2 مرتبہ پوچھا. صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، ان تمام لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ یہ لوگ گواہ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے تیری نبوت کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے ان تک پہنچا دیا ہے، تو گواہ رہنا. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ظلم کے وہ تمام راستوں کو بند کر دیا، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ظلم ہو، چاہے وہ عزت کے ذریعے سے ظلم ہو، چاہے وہ خون لے کر ظلم کرنے کی بات ہو. ہر طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، کوئی بھی طریقہ اس کے لیے جائز نہیں. سب کے سب کو حرام کر دیا گیا تاکہ ایک دوسرے کے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہیں، جان اور مال محفوظ رہے، اور اس طرح پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی امن کے ساتھ، پیس کے ساتھ زندگی گزار سکے. اور پھر اسی طرح ایک اور بات، اہم بات جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ رَبِّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ رَبَّكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اعمال چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بڑی سی بڑی بھی ہے برائی یا چھوٹی سی چھوٹی بھی ہے مثقال ذرہ شرا یرہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا۔ تو یہاں انسان کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہیے، ظلم کرنے سے اس کے اعمال دوسروں کے کھاتے میں جا سکتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر ایک نقطہ ہے۔ دوسروں پر ظلم کرنے سے کیا ہوگا، اس کے اپنے بڑے بڑے اعمال دوسروں کے کھاتے میں جا سکتے ہیں۔ تیسری بات جو اس حدیث میں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا اقرار کروانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ مہینے کے بارے میں آپ نے پوچھا، جگہ کے بارے میں پوچھا، دن کے بارے میں پوچھا، جب پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بیان کیا، تو وہ جتنا حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان بھی اتنا ہی حرمت والا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کو قتل کرنا یا اس کی غیبت کرنا یا اس کی چغلی کرنا یا اس کا مال اٹھا لینا یا اس کا مال چوری کر لینا یا ہڑپ لینا، دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ اپنے آپ پر یا سامنے والے پر ظلم کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اس حدیث میں ایک اور بات، علم کو ایک امانت جو لوگ حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں۔ جیسے آج جتنے لوگ سن رہے ہیں کلاس، ان کا کام ہے کہ وہ جو لوگ نہیں سنے ہیں، جن کو وہ جانتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچا دیں۔ امانت، دیانت اور فہم و حفاظت کے ساتھ دوسروں تک منتقل کر دینا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی، ہو سکتا ہے کہ آج جو سن رہے ہیں یا اس وقت جو سنے تھے وہ لوگوں نے اس بات کو اتنا نہ سمجھا ہو، لیکن بعد میں آنے والے لوگ اس کو سمجھ لیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے مختلف مراتب ہیں، ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے والوں سے زیادہ فہم و فراست کے مالک ہو سکتے ہیں اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آدمی کبھی بھی اپنے پاس علم کو چھپا کر نہ رکھ لے، دوسروں تک اس کو پھیلائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں اس سے زیادہ دنیا میں دین کا کام کریں، دنیا میں لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں گے، تو پھر وہ بات مزید آگے بڑھے گی اور بعد میں والے لوگ جتنے بھی اس پر عمل کریں گے اس کا بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو آج کے اس درس میں یہ 3 حدیثیں ظلم کے چیپٹر سے پڑھی گئی ہیں اور اس کی تشریح بھی بیان کی گئی ہے۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال؟ ان 2 سبجیکٹ سے متعلق کوئی سوال جو ابھی ہم پڑھے ہیں، شرک اکبر اور اسی طرح ظلم، اگرچہ کہ شرک بھی ظلم ہے، آج کے سبق کے اتفاق سے دونوں چیزیں مترادف ہو گئی۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ایک جو ظلم کا ابھی جو بول رہے تھے آپ، اس میں زبان سے کسی کو کچھ بولنا جس سے ان کو تکلیف ہونا، وہ بھی ایک ظلم میں آتا ہے؟ بالکل، گزری نے حدیث کے آدمی وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ محفوظ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ظلم نہ کرے ان پر، زبان سے ظلم نہ کرے، ہاتھ سے ظلم نہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بھیا، ماشاء اللہ۔ چلیے، اس کے بعد ہم گزشتہ درس میں فقہ کے چیپٹر میں کیا پڑھے تھے؟ اب یہ تو سبجیکٹ ہے سوالات کا، سوال کریں یا سوال کا جواب دیں، دونوں میں سے کچھ ہونا چاہیے۔ یہ لیکچر والی کلاس نہیں ہے، یہ سمجھنے والی کلاس ہے۔ تفقہ، فقہ کا مطلب ہے ایک دوسرے سے سوال کریں۔ سوال آیا کہ کیا نماز چھوڑنا بھی ظلم ہے؟ نماز نہ پڑھنا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا، وداؤٹ اینی ریزن، اس کے پاس کوئی معقول ریزن نہیں، جبکہ ریزن جو ہو سکتے ہیں، آدمی ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے یا کوئی ہاسپٹل میں کسی وجہ سے جناب پریشان ہے، یا کہیں اللہ نہ کرے پولیس اسٹیشن میں ہے، یا کوئی ایسی حالت آ گئی جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر بیمار ہے تب اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسجد نہیں آ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے گا، ہاسپٹل میں پڑھے گا، یا نابینا آدمی ہے۔ میرے خیال سے میرا آخری ویڈیو اسی کے اوپر بنا تھا کہ نماز جو چھوڑتے ہیں
विदाउट रीजन, तो नमाज ना छोड़ने के सिलसिले में तफसीली वीडियो है, 1 मिनट, तफसील क्या शॉर्ट ही बनते हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर तमाम चीज़ों को मैंने जमा करने की कोशिश की है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं। तो नाबीना शख्स के लिए भी नमाज माफ नहीं है, जो ब्लाइंड है, मस्जिद नहीं आ सकता है, चलकर आने में दुश्वारी हो सकती है, ठोकर लग सकती है, गिर सकता है, लेकिन उसे कहा गया कि अजान सुनते हो तो मस्जिद आना है, मर्दों के लिए। लेकिन जानबूझकर नमाज छोड़ने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कॉमन हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा, अमदन, चाहते हुए, तो फिर वो शख्स काफिर है, कुफ्र किया उसने। किस बात का कुफ्र किया? अल्लाह की शरीयत का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हुई रिसालत का उसने इनकार कर दिया। जी, गुज़िश्ता दर्स में हम क्या पढ़े थे? नमाज के अरकान। नमाज के अरकान कितने थे? अरकान 14। क्या क्या थे? क़याम करना, तकबीर तहरीमा, हर रकात में सूरे फातिहा पढ़ना, रुकू से सीधा होकर खड़े होना, और सजदा सात अज़ा पर करना, सजदे से उठना, 2 सजदों के दरमियान बैठना, और आखिरी तशहुद में बैठना, और उसके साथ दरूद इब्राहिम और उसके बाद की दुआ भी पढ़ना, फिर सलाम फेरना, तमाम अरकान इत्मीनान से अदा करना, और तमाम अरकान तरतीब से अदा करना। 2 छूट गए, 12 हुए। 2 क्या छूटे? दूसरे लोग जवाब दें। इनसे 2 चीजें छूटी। माशाअल्लाह, इत्मीनान से रहना, किबले की तरफ होके जगह का पाक होना। बोले इत्मीनान का लफ्ज तो लाए जी। किबले का जिक्र नहीं है, किबला अरकान में शामिल नहीं है, इसलिए कि इससे पहले बात गुजर चुकी है कि किबले की तरफ जो है ना रुख करना है, लेकिन अगर किबला ना मालूम हो तो तुम जिस तरफ चाहे रुख करो, अल्लाह की तरफ ही है। जी, 2 छूटे हैं इनसे, 12 बयान किए, वेरी गुड। पहले नियत नहीं, नियत अरकान में नहीं है, नियत नमाज शुरू होने से पहले है, नमाज शुरू करने से पहले, नमाज के अंदर की चीजें, नमाज के अरकान नमाज के अंदर वाले काम, नमाज से बाहर वाले काम नहीं। किबला भी नमाज से पहले तय करने का है, नियत भी नमाज से पहले ही करने की है। रुकू करना, वेरी गुड। रुकू करना इनसे छूट गया था, इन्होंने कहा रुकू से सीधा उठना, रुकू में गए तो उठेंगे, रुकू में गए नहीं थे, रुकू करना एक छूट गया था। शाबाश, और एक छूटा इनसे। मैं इनकी बुराई नहीं बयान कर रहा हूं कि इनसे छूटा, बार बार ये नहीं कह रहा हूं। मेरा मकसद ये है कि कितने लोग हैं जो इतना गौर से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं कि इनसे क्या छूटा है वो पकड़ें, ये मेरा मकसद है। इसको नेगेटिव ना लिया जाए। अरे 12 बयान करे, उनके 12 की जो ना तारीफ नहीं हो रही है, जो 2 छूटे हैं, ये इंसान की आदत है हमेशा खामियों पे नजर रखना। नहीं, ये मुराद मेरी वो नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो चीज छूटी है, आमतौर पर लोग उसको पहले कैच करते हैं, पकड़ते हैं, अरे इन्होंने ये नहीं बोला तो क्या नहीं बोला। एक रुकू करना छूट गया। दूसरा, 2 सजदों के बीच में रब्बी फिरली पढ़ना। नहीं बोले, वो बोले 2 सजदों के दरमियान की दुआ पढ़ना, बोले 2 सजदों के दरमियान बैठना। दुआ तो एक अलग चीज है, बैठना, रुकुन क्या है? बैठना। तकबीर उला नहीं। आखिरी तशहुद में दरूद पढ़ना, बोले उससे पहले अत्तहियात पढ़ना। आखिरी तशहुद में अत्तहियात पढ़ना जरूरी है, रुकन है, वो अगर छूट जाए तो नमाज नहीं होगी। जानबूझकर अगर छोड़ दें, याद आ जाए तो उसे पढ़ लेना चाहिए, आगे तफसील आएगी। चलिए, इन अरकान में से सवाल ये है कि कोई शख्स इन अरकान में से कोई रुकन किसी उज़्र की वजह से छूट जाए तो उसका क्या हुक्म है? उज़्र की वजह से, मिसाल के तौर पर क़याम है, खड़ा नहीं हो सकता है, खड़ा होना रुकन है, खड़ा नहीं हो सकता है, कि नमाज होगी या नहीं होगी? होगी। दलील? बैठ के पढ़ सकते हैं, उसके लिए बैठ के पढ़ सकते हैं। रुकू नहीं किया है, तो उसकी क्या मिसाल हो सकती है? बैठने की हालत में रुकू हो सकता है जी। लेटने की हालत में रुकू नहीं हो सकता है।
आंख के इशारे से करने का। हाँ, लेटने की हालत में उस वक्त रुकू नहीं हो सकता है, सजदा भी नहीं हो सकता है, बैठने की हालत में भी सजदा नहीं हो सकता है। बाज लोग खड़े नहीं सकते हैं, बाज लोग सजदा नहीं कर सकते हैं, घुटने दर्द होते हैं तो वो नहीं बैठ सकते हैं, नीचे जो है ना जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं घुटनों में दर्द की वजह से। अच्छा, कोई शख्स नमाज तो पढ़ा लेकिन जल्दी 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 पढ़ लिया। जैसे इससे पहले हमारे साथ एक इमाम साहब का तस्करा आया, मेट्रो ट्रेन की तरह जो नमाज पढ़ाते हैं, वो नमाज होगी या नहीं होगी हुक्म के एतबार से? नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नबी सल्लल्लाहु क्यों अलैहि नहीं वसल्लम इसी तरह एक शख्स को देखा था, बोला कि आप शाबाश। नमाज नहीं पढ़, तो इसी उसकी मुनासिबत से नहीं होगी नमाज। और वैसे इंसान भी के हर पास रुकन इत्मीनान से अदा करना है ना मौलाना? जी जी, हर रुकन इत्मीनान से अदा करना है। शाबाश। आज अफसोस ये होता है, लोगों के पास घंटों फोन देखते हैं। परसों एक साहब बता रहे थे कि एक आदमी जब फोन देखना शुरू करता है तो मैक्सिमम 25 मिनट तक देखता है। कितने मिनट? 25 मिनट के बाद उसकी निगाह हट सकती है। 25 मिनट कंटिन्यूअसली वो देखता जाता है, उसके बाद फिर कहीं थोड़ा इधर उधर देखेगा, फिर देखना शुरू करेगा। तो 25 मिनट तक एक पूरा कंसंट्रेट, पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ आदमी जब फोन देखता है या फिर इसी तरह दीगर बातों में मशगूल रहता है, घंटों जो ना शादी में तैयार होकर जाते हैं, असर से तैयारी शुरू होती है, रात में 11 बजे फंक्शन हॉल पहुंचते हैं, हाँ उसके बाद ये असर मगरिब इशा 3 नमाजें घर पे ही छूट जाती हैं, फिर फंक्शन हॉल से वापस होते हैं घर के पास तो फजर की अज़ान होती है। अब तो थके हुए, अब कहाँ पढ़ते फजर की नमाज, चलो सो जाओ। फजर भी छोड़कर सो जाते हैं। घंटों वहां खड़े रहेंगे, वहां फंक्शन हॉल में खड़े होते वक्त ना कमर दर्द होती है ना पैर दर्द होती है, लेडीज हो या जेंट्स हो, सबकी बात कर रहा हूं। ना वहां कमर दर्द होती है ना पैर दर्द होते हैं, कुछ नहीं होता है। जैसे मस्जिद में आए, ये नमाज जो एक आदमी इत्मीनान से भी नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज, 10 मिनट 8 मिनट आज के हिसाब से 2 रकात नमाज अगर पढ़े इंसान 10 मिनट ज्यादा ज्यादा, 10 मिनट में क्या पूरा 10 मिनट खड़ा होना रहना है? उसको नहीं रहना है खड़े होकर भी, सिर्फ सूरह फातिहा और एक ज़म सूरा पढ़ना है, फिर रुकू में जाना है, फिर क़याम करना है, फिर सजदे में जाना है, फिर तशहुद करना है। तो इस तरीके से उसके उस 10 मिनट में बमुश्किल 2 से 3 मिनट खड़ा रहेगा, 2 से 3 मिनट खड़ा रहेगा। बाकी 7 मिनट में तो दूसरे अरकान अदा हो रहे हैं, बाकी 7 मिनट में दूसरे अरकान अदा हो रहे हैं, लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं है, बस जल्दी 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 पढ़ भाग। कई लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं, हाँ अच्छा, बाज लोग कपड़े इतने टाइट पहन के आते हैं। अब वो शादी के दिन की बात तो और ही है, अब नौशा हो या नौशे के रिश्तेदार हो या दुल्हन के रिश्तेदार हो, खवातीन हो मर्द हो कोई भी हो, अब वो जो कपड़े पहने हुए हैं उसकी सेटिंग आउट नहीं होना है। शेरवानी पहने हुए हैं, टखनों से नीचे जो ना कपड़े पहने हुए हैं मर्द हजरात, उनके टखने के ऊपर रहना चाहिए। अब फोल्ड करेंगे तो इस्त्री खराब हो जाएगी, तो फोल्ड नहीं करना है। फिर सिलाते क्यों हो टखने के नीचे? फिर इतने टाइट चूड़ीदार पैजामे, हा, रुकू भी करना नहीं आता, सजदे में भी जाना नहीं आता, तशहुद में भी बैठना नहीं आता, ऐसे ठहर जाते हैं घुटनों के बल। ये कौन सा जो ना तशहुद है भाई? ये बैठने का तरीका है? कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं इस तरीके से? अल्लाह के घर में अल्लाह तबारक व तआला, अभी हदीस गुजरी हमारे पास कि अल्लाह ताला आमाल के बारे में पूछेगा। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे दिलों को अल्लाह ताला देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है। तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखता है। अब अमल भी सही नहीं, दिल भी सही नहीं। जब दिल सही रहेगा तो अमल सही होगा। मैं एक शादी की मिसाल दिया, ऐसे कई मिसालें, ऐसी कई मिसालें जहां पर लोग नमाज जल्दी 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 पढ़ के भागना चाहते हैं। नमाज सुकून से पढ़ना है, इबादत है। अल्लाह कैसे पढ़ना है? एहसान, क्या तारीफ बयान की गई एहसान की? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, ऐसे पढ़ो, ऐसी इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। कंपनी में कोई अगर मैनेजर, कोई बॉस, कोई जो है ना सुपरवाइजर, कोई निगरान अगर ठहरा रहे आपके सामने या कैमरा लगा हुआ है वो देख रहा है, आप पूरे इत्मीनान से काम करते हैं, आप पूरा जो है ना मतलब किसी भी तरीके से आप महसूस होने नहीं देंगे कि आप बेजार होकर कर रहे हैं, वरना आपकी जॉब चली जाएगी। या इबादत कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, आप देखो या ना देखो अल्लाह तो देख रहा है, लेकिन इबादत मजाक बना लिया लोगों ने। अरे हद तो ये हो गई है कि तरावी इतनी स्पीड पूछो मत।
مساق رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قرآن ختم کرنا ہے کم سے کم 3 دن کا ٹائم، اور وہ بھی نماز میں نہیں ہے. یہ نماز میں ختم کرنے کو لازم کر لیا لوگوں نے. پورے رمضان کے پورے 3 دنوں میں اب یہ جو 72 آورز تقریباً جو ہے نا لگتے ہیں، اس میں جو ہے نا اس کو لگانا ہے 72 آورز تقریباً، تو اس میں اسے لگانا ہے. لیکن وہ ایک ہی رات میں ختم ہونا ہے، 2 رات میں ہی ختم ہونا ہے، یا 3 رات میں شبینہ، 3 رات کا شبینہ بنا لیے تو راتوں میں ہی ختم ہونا ہے. دن میں کیوں قرآن نہیں پڑھنا ہے؟ سو جانا ہے. اب وہاں بولیے نہیں، سونا بھی ایک عبادت ہے. ہاں، کس کے بارے میں؟ ظالموں کے بارے میں. تو ظلم کر رہے ہیں آپ. روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ عبادت ہے، روزہ خود ایک عبادت ہے. روزے میں سونا عبادت کیسی؟ روزہ تو عبادت نہیں بلکہ ہونا یہ چاہیے، سونا نہیں بلکہ وہاں پہ تلاوت کرنا چاہیے. نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں عبادت کم، سونا زیادہ کرتے ہیں. گھر میں رہے تو ٹینشن، فلاں فلاں فلاں، کاروبار کا ٹینشن فلاں. بعض لوگ وہاں رہ کے کاروبار کرنے میں مصروف رہتے ہیں. عجیب عبادت بنا لی لوگوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نہ ویسا نماز پڑھتے ہیں نہ ہی اس طرح کا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں. چلیے، اس میں کچھ سوالات تھے، میں خود اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں آپ کے سامنے. جو بات آئی تھی ابھی، جیسے کہ قبلے کے بارے میں آیا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، اسے ہم نے پڑھا تھا نماز کے شروط، اس کو ہم کہتے ہیں شرط، اور یہ ہے رکن، وہ کنڈیشن ہے. وضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، یہ ساری جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ سب کنڈیشنز، شروط ہیں. اس کے بعد نماز شروع ہونے، نماز کے پلرز، نماز کے پلرز، ارکان کیا ہے؟ نماز کے پلرز ہیں. اب اس کے اندر کوئی رکن چھوٹ جائے، نماز کا کوئی رکن بھول کر چھوٹ جائے، آمدن چھوٹ جائے تو نماز ہی باطل ہو. جان بوجھ کر کوئی جنا، ارے بھائی اب رکوع کہاں کرتے، سیدھا سجدے میں چلے جاؤ، رکوع میں جاؤ پھر اٹھو، سیدھا ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاؤ، جان بوجھ کر رکوع چھوڑ دیا ہے، نماز باطل ہو گئی، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی اس کی. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص بھول ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ سبق سکھلایا کہ اللہ کے نبی سے بھی بھول ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت آپ نے 4 رکعت پڑھانا تھا، 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا تھا، تو یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امت کو سبق سکھانے کے لیے ہی کروایا تھا. اگر کوئی شخص بھول کر کوئی رکن چھوڑ دے تو اس کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص اگلی رکعت میں اس رکن تک پہنچنے سے پہلے اسے یاد آئے تو لوٹ کر چھوٹے ہوئے رکن کو ادا کر لیں. مثال کے طور پر فجر کی رکعت میں ایک سجدہ چھوٹ گیا ہے پہلی رکعت میں. فار ایگزامپل، فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت میں ایک سجدہ اتنا لمبا کر لیا، اب اسے محسوس نہیں ہو رہا کہ 1 کرا کہ 2 کرا، سیدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سیدھا اٹھ کر، شک بھی نہیں آیا. شک آئے تو اسے پھر دوسرا کرنا ہے. ایک چیز ہے جان بوجھ کر چھوڑنا، دوسرا ہے بھول کر چھوڑ دینا، تیسرا ہے شک پیدا ہو جانا، ڈاؤٹ. 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا، 2 پڑھا یا 3 پڑھا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نماز میں شک پیدا ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کم جو چیز ہے، مثال کے طور پر 2 اور 3 میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، 3 پڑھا کہ 2 پڑھا، تو 2 پر تو پختہ یقین ہے کہ 2 تو پڑھا ہے، 3 پڑھا کہ نہیں پڑھا، تیسری کے بارے میں شک، دوسری رکعت کے بارے میں شک نہیں ہے، تو اسے کم پر جو نا فکس کر لینا چاہیے کہ ہاں اگر کسی کو 4 رکعت کی نماز میں 4 پڑھا یا 3 پڑھا تو 3 تو فکس ہے کہ 3 تو پڑھ لیا ہے، چوتھی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو اٹھ کر وہ چوتھی رکعت پڑھے، 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لے گا. اگر وہ چوتھی رکعت پڑھنے میں مثال کے طور پر اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 4 پڑھا تھا یا 3 ہی پڑھا تھا، پھر ایک پڑھنے میں 4 برابر ہو گئی، یا 4 پڑھا تھا ڈاؤٹ ہو گیا، پھر بھی اس نے ایک اور رکعت پڑھنا شروع کر دیا، پیچھے سے لوگ اسے کہنے لگے امام صاحب غلطی ہو رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، آواز لگا رہے ہیں سبحان اللہ. لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ اللہ اکبر بولتے ہیں. اللہ اکبر بولنا نہیں ہے نماز میں، سبحان اللہ بولنا، غلطی ہو جائے. اور اگر عورت امامت کر رہی ہے یا یہ کہ عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، مرد ان کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں، مرد امام سے غلطی ہو رہی ہے، تو مرد لوگ پیچھے اگر وہ غلطی کا احساس نہیں کر رہے ہیں، عورتوں کو احساس ہو رہا ہے پیچھے سے، تو وہ اس طرح الٹی ہتھیلی بجائیں گے.
ایسے نہیں بجائیں گی، ایسے جو نا ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی تاکہ محسوس ہو جائے کہ ایک غلطی نماز میں ہو رہی. وہ اپنی آواز نہیں نکالیں گی، زبان سے آواز نہیں نکالیں گی، سبحان اللہ کہہ کر زبان سے آواز نہیں نکالیں گی. یہ تو ہو گیا شک کا معاملہ. اب پہلی رکعت میں فجر کی نماز میں ایک شخص بھول کر ایک سجدہ چھوڑ دیا، دوسری رکعت میں اسے یاد آ گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ رکن اگر چھوٹ جائے تو رکن ادا کرنا ہے، رکن ادا کرنا ہے، بعد میں سجدے سہو کرنا ہے. صرف سجدے سہو کافی نہیں ہے، صرف سجدے سہو کافی نہیں ہے، وہ رکن اسے ادا کرنا ہے. وہ پلر جو اس کا چھوٹا ہوا ہے اس کو ادا کرنا ہے، وہ ریپیٹ کرنا ہے. اس کو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوئی. صرف سجدے سے اس کے لیے کفارہ نہیں بن سکتا ہے. اگر رکن اسے یاد آ گیا کہ جو ہے نا، کب یاد آیا؟ مثال کے طور پر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ گیا، نماز میں ہیں، دوسری رکعت میں اللہ اکبر بول کر رکوع میں جانا چاہ رہے ہیں، ارے میں تو پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا، ایک ہی سجدہ ہوا مجھ سے، یاد آ گیا. اب کیا کرنا چاہیے؟ سیدھا سجدے میں چلے جانا چاہیے، لوٹ کر پہلے دوسرا سجدہ مکمل کریں. کیا کریں؟ جو ایک سجدہ چھوٹ گیا تھا سیکنڈ والا، وہ سجدہ پہلے کمپلیٹ کریں. تو پھر یہ جو کھڑے ہو کر قیام کرے تھے، یہ جو سورہ فاتحہ پڑھے تھے یا اس کے ساتھ دوسرا سورہ پڑھ لیے تھے، وہ سب کینسل، وہ سب کینسل. اب آپ کی ایک رکعت کمپلیٹ ہوئی، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ جو چھوٹا تھا وہ جب کریں گے تو پہلی رکعت کمپلیٹ ہوئی. پہلی رکعت انکمپلیٹ رکھ کر دوسری رکعت کا کوئی اعتبار نہیں، پہلی رکعت انکمپلیٹ رکھ کر دوسری رکعت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو پہلے پوری پہلی رکعت کمپلیٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد اٹھ کر پھر سے ایک اور رکعت پڑھیں، پھر سے ایک اور رکعت پڑھ کر اس طرح دوسری رکعت مکمل کر لیں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے. یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ، اگر دوسری رکعت میں سجدے میں جانے سے پہلے تک یا سجدے میں جانے کے بعد یاد آ گیا، بھئی پہلی رکعت میں کتنا سجدہ کرا تھا میں، 2 یا 1، ارے ایک ہی کیا تھا. اچھا یہاں بھی 2 چیزیں ہو سکتی ہے. اگر یقین ہو کہ ایک ہی کرا تھا تو دوسرا سجدہ کرنا ہی ہے. ڈاؤٹ آ گیا 2 کرا تھا یا 1 کرا تھا، تب بھی پھر دوسرا سجدہ کرنا ہی، کیونکہ 2 یا 1 میں اگر ڈاؤٹ آ گیا تو ایک تو کمپلسری ہے، کیا ایک، لیکن دوسرے کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، تو دوسرا جو ڈاؤٹ ہے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اس سجدے کو کر لینا چاہیے، دوبارہ اس سجدے کو کر لینا چاہیے. اب دوسرا سجدہ کرتے ہی پھر وہی پہلی حالت ہو گئی، ایک رکعت مکمل، اب ہوئی کمپلیٹ، اب اٹھ کر پھر سے ایک اور رکعت پڑھو، پھر سے ایک اور رکعت. تو یہ 3 رکعت نہیں ہوں گے، ایک ہی رکعت ہوگی. ایک رکعت آٹومیٹک کینسل ہو جائے گی، اس لیے کینسل ہوگی کہ پہلی رکعت انکمپلیٹ تھی، پہلی رکعت انکمپلیٹ تھی، اس وجہ سے اس دوسری رکعت کا اعتبار نہیں ہوگا، اسے کاؤنٹ نہیں کیا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھ کر بقیہ نماز مکمل کر کے پورے آخر میں سجدے سہو کر لیں گے. اس کے بعد ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے. تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ نماز پوری ہو گئی، مکمل کرنے کے بعد یاد آیا، یار پہلی رکعت میں کتنے سجدے ہوئے تھے یا دوسری رکعت میں کتنے سجدے ہوئے تھے. اگر نماز کے آخری رکعتوں میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا ہو تو ایک رکعت مکمل ادا کر لیں. آخری رکعت، چوتھی رکعت میں رکوع چھوٹ گیا، چوتھی رکعت میں ایک سجدہ چھوٹ گیا مثال کے طور پر، تو چوتھی رکعت ایک پڑھیں گے، پھر سجدے سہو کر لیں. پھر اس کے بعد مثلا ظہر کی تیسری رکعت اور تیسری رکعت کا رکوع چھوٹ گیا ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ تیسری رکعت تو ہو گئی، اب آخری والی چوتھی رکعت پڑھ کر اسے سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر کے سلام پھیر لانا چاہیے. اگر آخری رکعت میں کوئی رکن چھوٹ گیا ہو تو چھوٹا ہوا رکن ادا کر لیں گے، اس کے بعد کے تمام ارکان ادا کر کے پوری رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں. تیسری رکعت میں کوئی رکن چھوٹ گیا تھا تو اس رکن کو دہرا کر ساتھ میں پوری ایک رکعت پڑھیں گے. چوتھی رکعت میں اگر کوئی رکن چھوٹ گیا تھا تو صرف وہ رکن ادا کر کے باقیہ تمام ارکان پھر سے. مثال کے طور پر چوتھی رکعت کا سجدہ چھوٹ گیا، چوتھی رکعت کا ایک سجدہ چھوٹ گیا، سلام پھیر دیے، سلام پھیرنے کے بعد یاد آ رہا ہے تو ایک سجدہ کریں گے، پھر سے تحیات بیٹھیں گے، پوری دعائیں پڑھیں گے، پھر سجدے سہو کریں گے، پھر سلام پھیریں گے. یہ طریقہ ہوگا. یاد رہے کہ ان تمام چیزوں میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی پوری نماز باطل ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے. آپ سجدے سہو
کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. یہ نماز کے ارکان کے بارے میں گزشتہ سبق کا کچھ مزید وضاحت یا ایکسپلینیشن سمجھ لیں آپ جو باقی رہ گیا تھا میں نے کیا. اگر اس میں کسی کو کوئی سوال ہو تو سوال کریں. اس کے بعد آگے کا سبق ہے نماز کے واجبات. نماز کے ارکان پڑھے ہم, اور نماز کے ارکان کے بارے میں اصول یاد رکھ لیجیے. رکن اگر جان بوجھ کر چھوٹ گیا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. بھول کر چھوڑ دیے ہیں تو اس رکن کو ریپیٹ کر کے بقیہ تمام نماز کو مکمل کر کے سجدے سہو کر کے نماز پوری طرح مکمل کرنا چاہیے. اور اگر شک آ جائے تب بھی اس رکن کو ادا کرنا ہے, ادا کر کے پھر اس کے بعد باقی رکعتوں کو یا باقی جو بھی ارکان ہیں ان کو ادا کر کے نماز کو مکمل کرنا ہے. یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اب اس میں کوئی سوال ہو تو سوال کریں. ارکان سے متعلق کوئی سوال ہو تو سوال کریں. واجبات ابھی ہم پڑھنا شروع کرنا ہے اس سے پہلے, تاکہ دونوں میں مکس نہ ہو جائیں, ارکان اور واجبات کو ملا نہ لو آپ. جی مولانا ایک بار وہ پھر سے بولیے نا, جو پہلی رکعت میں سجدہ ایک اگر چھوٹ گیا, ڈاؤٹ آیا چھوٹ گیا بلکہ اپنے کو, تو وہ معلوم اپنے کو جب دوسری رکعت کے لیے ٹھہرتے جب معلوم ہو تو تب کیا کرنا ہے؟ ایک بار سیدھا سجدے میں چلے جانا. مطلب سورہ فاتحہ ہے وہ سب چھوڑ کے پھر سجدے میں سب چلے چھوڑ جانا, دینا, سیدھا سجدے میں چلے جانا. پھر کیونکہ اس کے وہ بعد پلر وہاں سے انکمپلیٹ کنٹینیو ہے, کرنا ہے. وہ پلر انکمپلیٹ ہے. جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ رکعت پوری کمپلیٹ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ فرسٹ فلور ڈال رہے ہیں, فرسٹ فلور میں کہیں ایک پلر آپ چھوڑ دیے, اب آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ سیکنڈ فلور ڈالنا ہے آپ کو. میں بلڈنگ کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں. اگر آپ کو سیکنڈ فلور ڈالنا ہے, آپ کیا کریں گے, وہ پلر کو چھوڑ کر ہی کیا سیکنڈ فلور ڈالیں گے تو یہ چھت رہے گا باقی, یا وہ سیکنڈ فلور کا ویٹ یہ فرسٹ فلور کا چھت اس کو سلاپ اس کو لوڈ کو سنبھال سکے گا؟ نہیں سنبھال سکے گا. تو آپ کیا کریں گے, پہلے جا کے ارے سیکنڈ فلور کا کہاں بھائی, پہلے فلور کا تو کمپلیٹ کر لو, کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ سیکنڈ فلور پر جائیں گے. اگرچہ کہ وہ پلرز ریس ہو گئے سب ہو گئے, لیکن آپ سلاب ڈالنا باقی یہ روک دیں گے آپ, نہیں پہلے یہ کمپلیٹ کرو اس کے بعد وہ. اب آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا مجھ سے؟ تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے. بعض اوقات آج کل ایک سے بڑھ کے ایک انجینئر ہیں, ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے نا انگوٹھا چھاپ انجینئر ہیں. ایسے میں ایک مثال دیا نماز کے لیے, سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی. نماز میں ایسا ہو سکتا ہے تو نماز میں اس ٹائم پر کیا کرنا چاہیے, اس سجدے کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیے, اس کے بعد ہی دوسری رکعت پھر سے شروع کرنا چاہیے. بلکہ یہاں تک ہم نے کہا اگر کوئی شخص یہ تو شروع کر لیا, نہیں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا, سورہ پڑھ لیا, رکوع کر لیا, سجدے میں بھی چلے گیا, سجدے میں جانے کے بعد یاد آیا اس کو کہ ارے پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا, تو یہ دوسری رکعت پوری گئی, کاؤنٹ میں نہیں آئے گی. پھر سے وہ سجدہ کر کے پھر ایک رکعت پھر سے دوبارہ پوری پڑے. جی جزاک اللہ خیر. چوتھی رکعت میں اگر یاد آیا تو پوری رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی رکعت میں, اچھا چوتھی رکعت میں یاد آیا, پہلی رکعت میں دیکھیے سمجھنے میں دشواری ہوگی ٹیکسٹ میسج کی وجہ سے. پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں. اب جو میں سمجھاؤں وہ میں وضاحت کر دیتا ہوں. چوتھی رکعت میں یاد آیا کہ پہلی رکعت میں سجدہ چھوٹ گیا تھا, تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہی رکعت ہوئی. چوتھی رکعت میں اگر یاد آ گیا کہ پہلی رکعت میں سجدہ چھوٹ گیا تھا تو پہلی رکعت انکمپلیٹ ہے, پہلی رکعت انکمپلیٹ ہے, تو پہلے اس سجدے کو مکمل کریں گے تو وہ ایک رکعت مکمل ہوگی. اب اس کے بعد پھر سے دوبارہ پوری رکعتیں پڑھنا ہے. لیکن اگر یہ تنہائی میں ہو سکتا ہے, انڈیویجول اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو یاد دلائے گا, کوئی نہ کوئی تو جو ہے نا تسبیح سبحان اللہ پڑھیں گے, یاد آ جائے گا, فوراً اسی وقت دوہرا لینا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر امام صاحب جو نا تشہد میں بیٹھنا چاہیے, آخری تشہد میں بیٹھنا چاہیے, کھڑے ہو گئے. اب امام صاحب کو پیچھے سے بول رہے ہیں لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بیٹھ رہی نہیں, وہ پورے کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہی چھو جانا ہے, پھر بیٹھنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, رکن چھوٹ رہا ہے اور آپ وہاں کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو بیٹھ جانا چاہیے. یاد بھی دلایا جا رہا ہے, آپ کو یاد بھی دلایا جا رہا ہے. اب وہاں پر دو طرف بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے, لوگوں میں کنفیوژن ہو جاتا ہے, آدھے ادھر بڑھ جاتے ہیں آدھے ادھر بڑھ جاتے ہیں. بعض بولتے نہیں 3 رکعت پورے ہو گئے تھے, بعض بولتے نہیں 4 رکعت پورے ہو گئے تھے. تو 3 کو مان لو, چوتھی رکعت کنپلیٹ کرو.
شک ہو گیا ہے تو تیسری بات تو یقینی ہے کہ تیسری رکعت تو پکی ہوئی ہے، چوتھی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر لو. جی اور کوئی سوال ارکان کے بارے میں؟ رکوع چھوٹ جائے تو رکوع ادا کرنا ہے، رکوع کر کے پھر 2 سجدے مکمل کریں گے تب وہ 1 رکعت مکمل ہوگی، پھر اس کے بعد بقیہ رکعتیں کمپلیٹ ہوگی. جی سجدہ سہو کب کرنے کا حکم ہے، آگے بات آ رہی ہے. سجدہ سہو بعض لوگ اس کے اندر تقسیم کرتے ہیں کہ نماز میں اگر کمی ہو جائے تو نماز سے سلام پھیرنے سے پہلے، یا زیادتی ہو جائے تو نماز کے بعد. بہت سے اختلافات ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے. تفصیل بعد میں آگے آئے گی. فی الوقت ہم ارکان، پھر اس کے بعد واجبات، پھر نوافل، اس کے جو ہے نا سنن، وہ ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. جی اور کوئی سوال؟ چلیے نماز کے واجبات. نماز کے واجبات 8. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات کہنا. میں نے کہا تھا اس سے پہلے یہ بات، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جا رہے ہیں، امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے اٹھ رہے ہیں، یا پھر سجدے میں جا رہے ہیں یا سجدے سے اٹھ رہے ہیں، تو 99% لوگ خاموش رہتے ہیں. سجدے میں چلے جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ جا رہے ہیں، اپنی زبان سے اللہ اکبر بغیر آواز کے بولنا ہے. یہ واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے ہے. تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات کا زبان سے کہنا ہے، لیکن آواز نہیں آنا ہے، آواز باہر نہیں آنا ہے. اسی طرح دوسرا واجب سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے. امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا، لیکن یہاں پر مقتدی پتہ ہی نہیں ہے، بس امام صاحب ٹھہر گئے تو اپن بھی سیدھا اٹھ کے ٹھہر گئے. نہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے، امام اور منفرد دونوں کے لیے بھی ضروری ہے. ربنا ولک الحمد، امام، منفرد اور مقتدی ہر ایک کو کہنا ضروری ہے، ربنا ولک الحمد. اب یہ بڑا مسئلہ ہے، زور سے بولنا آہستہ بولنا، لیکن بولنا ہے، چاہے زور سے بولو چاہے آہستہ بولو، یہ اختلافی مسئلہ بازو رکھیں آپ، لیکن بولنا ہے ربنا ولک الحمد. اتنا زور سے نہیں بولنا ہے کہ چھت اڑ جائے، اتنا آہستہ بھی نہیں بولنا ہے کہ بازو والے کو سنے بھی نہ آئے. بولنا چاہیے تاکہ محسوس ہو کہ آپ نے دعا پڑھی ہے، ربنا ولک الحمد. رکوع کی دعا پڑھنا، رکوع کی دعا کیا ہے؟ رکوع میں کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ اور کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور بھی دعائیں ہیں، حسن مسلم اگر کسی کے پاس ہے تو آپ دیکھیں، اس کے اندر بعض لمبی دعائیں بھی ہیں، یاد کر لینی چاہیے. اس کے بعد سجدے کی دعا پڑھنا ہے، یہ بھی واجبات میں سے 5واں واجب ہے، سجدے کی دعا پڑھنا. آپ سجدے میں، رکوع میں حساب کتاب چل رہے ہیں، یا جو ہے نا کہیں کھوئے ہوئے ہیں، فیوچر پلاننگ چل رہی ہے، یا جو ہے نا پاسٹ کے جو ہے نا باتیں یاد آ رہی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے لوگوں کو نماز میں یاد آ گیا بھائی. ہاں، بعض لوگ تو مذاق بنا دیے اس کو، کوئی چیز بھول گئی تو نماز پڑھ لو، نماز میں یاد آ جاتا ہے. کہ نماز یاد کرنے کی جگہ ہے، تو شیطان ایسی جگہوں پر یاد دلا دیتا ہے. تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان نماز کے ارکان اور واجبات کو کما حق و خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے، تب یہ ساری چیزیں شیطان اس کے پیچھے کھیل کھیلتا رہتا ہے. تو تشہد کے اور اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، رب اغفر لی والی دعا جو وہاں کہہ رہے تھے نا، وہ یہاں ہے، ارکان میں نہیں ہے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا اس کو کہ ارکان کو ارکان کی جگہ رکھیے، واجبات کو واجبات کی جگہ رکھیے، دونوں کو مکس مت کیجیے. تو 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی. اور بھی ہے اس کے اندر کچھ الفاظ کی کمی اور زیادتی کے ساتھ، یا کسی کو اگر یاد نہ ہو یہ دعا پوری تو صرف رب اغفر لی تو یاد کر لینا چاہیے. اس کے بعد پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. پہلا تشہد کب ہوگا؟ 2 رکعت. پہلا تشہد 4 رکعت والی نماز میں. اچھا، 4 4 میں رکعت بس. والی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھنے کا پہلا تشہد. تیسری رکعت 3 رکعت والی نماز مغرب میں.
اس میں بھی 2 رکعت کے بعد میں. ہاں تو صرف 4 رکعت والی نہیں. پہلا تشہد مطلب ہر وہ نماز جس میں 2 تشہد آتے ہیں، جس میں 2 تشہد، چاہے وہ 3 رکعت والی ہو چاہے وہ 4 رکعت والی ہو. اچھا، تو پہلے تشہد میں بیٹھنا واجب ہے. اب یہاں فرق سمجھیے. میں نے اس وقت آخر میں ایک جملہ کہا تھا کہ امام صاحب اگر آخری تشہد چھوڑ دیں چوتھی رکعت کا آخری تشہد چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں تو انہیں واپس بیٹھنا ہے. لیکن اگر دوسری رکعت کا تشہد چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے جس میں 2 تشہد تھے اور پہلا تشہد چھوٹ گیا اور پوری طرح کھڑے ہو گئے، تو اب وہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واجب ہے، اس کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو دہرانا، ریپیٹ کیا بلکہ پھر سے کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے ارکان کے بارے میں کہا گیا کہ جب تک وہ رکن ادا نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی، لیکن واجبات میں کیسا ہے؟ اگر یاد آ گیا، بول دے رہے ہیں پیچھے سے، پوری طرح اٹھنے سے پہلے تو بیٹھ جانا چاہیے. نہیں بولا کوئی اور پیچھے سے کوئی یاد بھی نہیں دلائے اور سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سورہ فاتحہ شروع کر دیے، تب اگر پیچھے سے کوئی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو اس وقت امام صاحب کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلا تشہد چھوٹا ہے، اور پہلا تشہد اگر چھوٹ جائے تو وہ رکن نہیں ہے کہ اس کو دہرانے کی ضرورت پڑ جائے. البتہ آخر میں سجدے سہو اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. آخر میں سجدے سہو اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. تو پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ واجبات میں سے ہے. پہلے تشہد میں اتحیات پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. اور جیسے اس سے پہلے سوال ہوا تھا کہ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنے کے سلسلے میں نے ایک عام سی دلیل بھی دی تھی کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں درود پڑھنا چاہیے. صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ اتحیات میں درود بھی پڑھتے تھے. اگر ان واجبات میں سے ایک واجب بھی عمدن چھوڑ دیں تو نماز باطل، جان بوجھ کر چھوڑ دیں. اگر سہون چھوٹ جائے مطلب بھول کر چھوٹ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی. اس واجب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس واجب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اتحیات کے بعد درود نہیں پڑھے تو 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو کیا ہوگا؟ پہلے تشہد میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تشہد میں اللہ کے نبی کا نام آیا تو درود پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کہا اس شخص کو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا ہو. تو اس سے پہلے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب اتنے فاسٹ ہیں کہ وہ اتحیات بھی پورا پڑھنے نہیں دیتے، تو درود کہاں سے پڑھیں گے؟ تو میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے. پورا درود نہیں پڑھ سکتے، درود ابراہیمی پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ سکتے ہیں. اچھا، واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، کم از کم. جزاک اللہ خیر. جی بھیا اور کوئی سوال؟ واجبات کتنے ہیں؟ 8 ارکان 14. شاباش. آئندہ سبق میں انشاءاللہ دونوں کو ملا کر پوچھیں گے، کنفیوژن بھی پیدا کریں گے. لیکن شاید منور بھائی آپ تو وہاں ہیں، میں آپ کو اطلاع دینا چاہ رہا تھا. اسد بھائی سے بات ہوئی تھی، اسد بھائی آئے تھے آفس پہ، ملاقات بھی ہوئی تھی میری، آفس پہ آئے تھے. تو شاید نیکسٹ کلاس میں اٹینڈ نہیں کروں گا. کلاس جو ہے نا میرا سفر ہے دلی کا، جو کانفرنس ہے، کانفرنس کے لیے سفر میرا ہفتے کے دن سفر ہے، ہفتے کی صبح فلائٹ ہے. تو شاید اتوار بھی رہے گا، پیر کے دن میری واپسی ہے. تو اتوار کی کلاس شاید نیکسٹ کلاس نہیں ہو سکے گی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ. کوئی کلاس میں ہے ایسے جو ہماری کلاس لے سکے؟ اسد بھائی بول رہے تھے بھائی اتنے سال سے پڑھا رہے ہیں، اتنے شاگرد آپ کے بنا لیے، کوئی ایک شاگرد تو آپ کی جگہ لے لے کم از کم. ہے کوئی؟ ایسا کب ہو سکتا ہے شیخ؟ آپ اتنے سال لگا کے پڑھے ہیں، آپ اتنے سال لگا کے پڑھے ہیں، خاص طور پہ وہ کورس کرے ہیں، تو ایسا کون سا شاگرد ہے جو آپ کی کاپی کر سکتا ہے؟ تھوڑا بہت چلو سوال کاپی نہ کرے، کم سے کم تھوڑا بہت تو سوال لے. پوری طرح کلاس مس کرنے کے بجائے تھوڑا بہت سوالات جوابات یا جو نا ریپیٹ کر لیں. جیسے ہمارے پاس اردو میں بولتے ہیں اسے آموختہ دوہرا لینا. آموختہ دوہرا لینا مطلب جو پڑھے اس کو ریوائز کر لیں.
کیا پڑھے تھے آپس میں ڈسکشن کر لیں, کلاس تو چلے کم از کم. اللہ خیر کرے. ہاں, سوال جواب کی شکل میں ہو سکتا ہے نا. آ گیا ہے ابھی. مشکل کیا ہے, دیکھیے یہی ہمارے پاس, خیر یہ تو کلاس کا مسئلہ ایک الگ چیز ہے. اکثر جگہ پر نماز میں, اب جیسے امام کی بات آ رہی تھی, نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں, تو امامت میں اگر امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو پیچھے لوگوں کو یاد ہونا چاہیے, یاد دلانا بھی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام کے پیچھے وہ لوگ ٹھہریں جو عقل مند ہیں. عقل مند کا مطلب بیوقوف لوگ نہیں آئیں گے, یا جو ٹھہر رہے ہیں وہ بیوقوف ہوں گے, نہیں. مراد یہ ہے کہ تھوڑی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو نماز کے ارکان, واجبات, اور بلکہ نماز پڑھانا ان کو آتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بھی ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے, اس سچویشن میں وہ نماز امام کو چھوڑنا پڑے, وضو ٹوٹ جائے امام صاحب کا, یا پھر یہ کہ غشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو کے گر گئے نعوذ باللہ, یا موت واقع ہو گئی. کئی جگہ پر ایسا ہوا, مر بھی گئے ہیں لوگ, امام صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے گر کے مر گئے ہیں, سجدے میں چلے گئے, اٹھ ہی نہیں سکے ہیں, ایسے حالات ہو گئے. تو پیچھے والوں کو آگے آ کر اس نماز کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بس نماز توڑ دی سب پریشان ہو گئے, ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں, پہلے نماز مکمل کرنا ہے, جو ہوا وہ ہوا, جو بھی حالت میں, جس حالت میں بھی ہے, پورے لوگ چھوڑ کر نماز توڑ کر بھاگ کر نہیں آ جانا چاہیے, بلکہ پہلے نماز کی حالت میں تو کوئی ایک آگے بڑھ جائے, آگے بڑھ کر اب اس مقام کو سنبھال کر نماز کو کمپلیٹ کرے. چاہے وہ وضو ٹوٹ جائے, چاہے انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے, چکر آ جائے, گر جائے, سانپ ڈس لے, یا کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے, اچانک جو ہے نا سینے میں درد شروع ہو گیا, اب آواز ہی نہیں نکل رہی ہے بس مرے نہیں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھا سک رہے ہیں, ایسا کچھ بھی ہو جائے تو پیچھے ایسے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے جو نماز کو سنبھال سکیں. اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے ایسے لوگ تیار ہیں جو میں نہ رہوں تو وہ کلاس سنبھالیں. میری مراد یہ ہے کہ کچھ آپس میں آپ لوگ ریویژن تو کم از کم کر سکتے ہیں اگر کلاس کے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے تو. جی دیکھیں آپ لوگ جیسے آپ کی سہولت. انشاءاللہ دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے. انشاءاللہ. آداب زندگی میں کہاں تک پڑھے تھے؟ مجلس کے آداب. مجلس کے آداب, کیا آداب پڑھے تھے مجلس؟ مجلس مطلب میٹنگ, اور داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے, جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھنا چاہیے, اور کسی کو جگہ سے اٹھا کر نہیں بیٹھنا چاہیے, اور جو بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے. اگر لوگ حلقے میں یعنی سرکل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے ایک دم بیچ میں جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے, اور اگر دو لوگ بات کر رہے ہوں تو ان کی تیسرے کو ان کی بات کو نہیں سننا چاہیے. اگر کوئی شخص واپس آنے کی نیت سے اٹھ کر جائے تو اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور اگر مجلس میں 3 آدمی ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے کانا پوسی نہیں کرنا چاہیے دونوں کو, اور یا پھر اگر کوئی تیسرا ہے تو اسے لینگویج, دونوں ایک لینگویج میں بات کر رہے اور تیسرے کو وہ سمجھ نہیں آ رہا, ویسا بھی بات نہیں کرنا چاہیے. اور مجلس میں زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے. مجلس میں مجلس ایک امانت کی باتیں ہوتی ہیں تو اس امانت کو باہر نہیں پہنچانا چاہیے, اور کسی کے عیب نہیں نکالنا مجلس میں بیٹھ کے. جی. اور اگر 2 لوگ بات کر رہے تو کوئی کان لگا کر بھی نہیں سننا, اور مجلس کے اختتام پر کفار مجلس پڑھنا. آپ کے پاس کتاب ہے یا آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ نوٹ کر. شاباش, ویری گڈ, ماشاء اللہ. کتنے کلاس کے بعد آپ جوائن ہوئے آج؟ کتنے کلاسوں میں آپ ایبسنٹ تھے؟ 3 کلاسوں میں ایبسنٹ تھے آپ. تو ماشاء اللہ اس کے بعد بھی آپ جو ہے نا ماشاء اللہ دیکھیں, آپ دوسرے تمام لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ اس طرح جو ہے نا پوری توجہ کے ساتھ سننا, پھر اس کو نوٹ کرنا, پھر اس کو یاد رکھنا. یہ دیکھیے آپ, یہ شوق ہونا چاہیے ہر ایک کے اندر, ایسی چیز ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی کچھ پڑھے ہوں, یہ 3 کلاسوں میں نہیں تھے, ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی کچھ پڑھے ہوں. کس کو یاد ہے جو اس کے بعد کے ہم نے آداب پڑھے تھے؟
کسی کو یاد ہے کہ ہم اس کے بعد کوئی سبق پڑھے تھے آداب زندگی میں؟ غالباً 2 آداب پڑھ لیے تھے، گفتگو کے آداب اور اختلافات کے آداب. صحیح ہے، مطلب بات کرنے والے کو جو ہے نا بھلی بات کرے یا خاموش رہے، یا پھر جو ہے نا نرم آواز میں بات کرے، اچھی بات کرے، بیکار بات نہ کرے، ہر سنی سنائی بات پر بھروسہ نہ کرے، اس کو آگے نہ بڑھائے. یہ سب باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، 3 کلاس میں ہم کیا آداب زندگی پڑھے یا نہیں پڑھے؟ صرف ہمارا سبق جو ہے نا فقہ پہ آ کے رک جا رہا تھا. ہوئی تھی نا، بد زبانی نہ کرنا، فحش بات نہیں کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا. ہاں، چغلی کرنے والے کی سزا خبر کا عذاب ہوگا. ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا؟ مجھے اس میں اس لیے ڈاؤٹ رہتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب آپ بولیں گے آپ کو خود یاد نہیں ہے. مجھے اس لیے ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہی کتاب میں دوسری جگہ بھی پڑھاتا ہوں، روزانہ پڑھاتا ہوں، اسکول میں پڑھاتا ہوں، تو تھوڑا بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے. باقی دوسرے سبجیکٹ میں نہیں ہوتا ہے، وہ تو یاد رہتا ہے کہ کہاں تک پڑھایا ہوں. لیکن یہ سبجیکٹ میں آ کر جو ہے نا وہ چونکہ روزانہ وہاں پڑھانا رہتا ہے، ہفتے میں 1 دن یا 2 دن وہاں بھی پڑھانا ہوتا ہے، تو اس میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ میں وہاں کیا پڑھایا تھا اور یہاں کیا پڑھایا تھا. اس لیے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، چونکہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ غور سے سنتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں میں یہاں کہاں تک پڑھایا تھا؟ یہ سبق نہیں ہوا تھا مل صاحب؟ نہیں ہوا تھا، گفتگو کے آداب نہیں ہوئے تھے. چلیے ٹھیک ہے، پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اوکے، اگر نہیں ہوا تھا تو اثرنو پڑھ لیتے ہیں. گفتگو کا مطلب ہے ٹاکنگ. جب آپ بات چیت کر رہے ہیں کسی سے تو بات کیسے کرنا چاہیے، بات کرنے کے آداب. ایک مسلمان کو زندگی کے جہاں بہت سے آداب سکھائے گئے، مین چیز ہے اسے زبان کے بارے میں جیسے کہا گیا کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. تو وہ تکلیف اس وقت نہیں دے سکتا ہے جب وہ زبان کے استعمال کے آداب کو جان لے کہ زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات کرنے والے کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے، ایسی بات جس میں اس کا کوئی فائدہ ہو یا سامنے والے کا کوئی فائدہ ہو. اب اس کا فائدہ مطلب سیلفش نہ ہو کہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے بات کرے، ایسا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ مند بات ہو، کوئی ایسی بات ہو جس کے اندر ہر ایک کا فائدہ ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے. خاموشی بہتر ہے. اگر بیکار کے ٹر 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 جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بیکار باتیں 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 پٹر 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 کرتے رہتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں، اس سے کیا ملنے والا ہے، وہ اس بات سے ان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ کچھ نہیں، بیکار کی باتیں. تو اس سے بچنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکار باتیں کرنے، بیکار باتیں جو نا ایک ایسے مسلمان کی علامت قرار دی جو اچھا نہیں. اچھا مسلمان وہ جو بیکار باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی مطلب مثال کے طور پر اب ہمارے پاس حیدرآباد میں جو نا یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کتے، انہوں ایسا کرے کتے، انہوں یہ بولے کتے، پھر انہوں کیا کرے کتے. مطلب ایک کے پیچھے ایک چین بنتے جاتی ہے باتوں کی، پھر وہ بات بڑھتے جاتی ہے، چغلی، غیبت، پھر فلاں 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 فلاں، رے 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 پوچھو مت. سیاسی پولیٹیکل باتیں جس کے اندر آج کے انسان کا کیا فائدہ ہے. پولیٹیکل جو آدمی پولیٹیشین میں ہے وہ زیادہ اگر اس سلسلے میں بات کرے تو ٹھیک ہے. اب جو نا یہاں بیٹھ کے سعودی ایسا کر رہا کرتے، ایران ویسا کیا کرتے، انہیں وہ کرا کرتے. تم سے کیا مطلب ہے، تم کیا کر سکتے ہو اس کے اندر، تمہاری بات ان تک کیا پہنچ سکتی ہے، کیا فائدہ مند ہو سکتی ہے. یہاں کوئی جو نا مسئلہ ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، بڑے بڑے باتیں جو نا عمل زیرو، کچھ نہیں ہے. تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو بیکار باتیں چھوڑ دے. بیکار باتیں جس میں کام کوئی فائدہ نہیں ہے، پروفٹ نہیں ہے اس کا، اس کے اندر کچھ بھی کسی بھی اینگل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، تو ایسی بات ایک اچھے مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. بیکار بات جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر کہا 3 چیزوں کے بارے میں. کیا؟ کثرت السؤال، زیادہ سوال نہیں کرنا. اب میں یہ بولوں گا تو آپ بولیں گے مل صاحب آپ ہی بار بار پوچھتے رہتے سوال کرو یا میں سوال کروں. یا علم کے لحاظ سے، علم معلومات جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کتنا پختہ ہوئے یہ میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں، یا آپ کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن یہ زیادہ سوالات جیسے بنی اسرائیل کی طرح وہ گائے کیسی ہونا، اس کا کلر کیسا ہونا، وہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی ایسے بیکار کے سوالات
کرتے ہیں بیکار کے سوالات جس کا کوئی ریزن نہیں رہتا ہے, جس سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہے, ایسے بیکار کے سوالات. کثرت السوال واضاعت المال, دوسری چیز مال ضائع کرنا, اسراف, فضول خرچی. اب پٹاخے پھٹ رہے تھے, ہاں کون پھوڑ رہے تھے؟ کیا صرف غیر مسلم پھوڑ رہے تھے؟ ہمارے مسلمان بھی پھوڑ رہے تھے. مسلم بچیاں برقعے میں جا کے خرید کے لا کے پھوڑ رہی تھی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ مال کا ضائع کرنا نہیں ہے, غیروں کی مشابہت ہے, آگ کی پوجا ہے, مال کے جو ہے نا ضائع کرنا ہے. اور دوسرا پولوشن پھیلانا ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے, ہارٹ پیشنٹ کو دنیا سے جلدی بھیجنے کی تیاری کرانا ہے. یہ سارے کام ہے اس کے اندر. جلنا ہے یا جلانا ہے, آگ جس سے بچنے کے لیے اسلام آیا, آگ سے بچانے کے لیے, اور لوگ آگ سے ہی کھیلتے ہیں, آگ میں خود جلتے ہیں یا جلا دیتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس بار کتنے حادثات ہوئے, کتنی جگہ پر آگ لگی, کتنے لوگ جلے مرے, کتنے لوگوں کی آنکھ چلی گئی, کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا, کتنا پولوشن اس سے پھیلا. مال کو ضائع کرنا. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیل وقال, وہی کتے کتے کی باتیں, ایسا ہوا کرتے ویسا ہوا کرتے. تو یہ باتیں کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کتے کتے میں بات نہیں کرنا چاہیے, جو ہے حقیقت وہ بیان کرنا چاہیے, جو نہیں ہے اس کے سلسلے میں بات کرنا ٹائم کا ضیاع ہے, ٹائم ویسٹ کرنا ہے, وقت برباد کرنا ہے, اپنی مصروفیت کو برباد کرنا ہے, زبان کا غلط استعمال ہونا ہے, اس کے اندر گالیاں نکل جائے, چغلی ہو جائے, غیبت ہو جائے تو پھر وہ الگ لکھا جائے گا. تو اس طرح ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. گفتگو معتدل آواز میں ہونی چاہیے. معتدل مطلب میڈیم آواز, اتنا زور سے چیخ کے نہیں بولنا چاہیے کہ سب پریشان ہو جائیں, اتنا آہستہ نہیں بولنا چاہیے کہ سامنے والے کو سنائی نہ دے. کیا بول رہے, تھوڑا پھر سے بولو. نہیں, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے ہیں تو بہت زور سے بات کرتے ہیں, اور بعض لوگ بالکل اس کا اپوزٹ ہوتے ہیں, اتنا آہستہ بات کرتے ہیں کہ پھر سے پوچھنا پڑتا ہے کیا بولے بھائی, ذرا پھر سے بولو. تو الٹا ایسا لگتا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے کان میں خرابی ہے. نہیں, بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں. ہاں, خواتین کے لیے جو کہا گیا ہے کہ غیر محرم کے سامنے اپنی آواز کو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا, وہاں پر بھی انہیں جو بات کہی کہ نرمی سے بات کرنے سے منع کیا گیا. نرم گوشہ اختیار مت کرو, کڑک آواز میں بات کرو, کڑک آواز میں بات کرو, ایسی بات کرو کہ کسی کے دل میں اگر کوئی برائی کا شبہ بھی ہے تو وہ کوئی خواہش اور لالچ نہ کر سکے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا, ڈنکے کی چوٹ پر سیدھی سیدھی کھری کھری بات کر دو. تو خواتین کو یہ جو نا ادب سکھایا گیا غیر محرم سے بات کرنے کے لیے. تو آج بعض جگہ پر جو ہے نا نرمی سے بات کرنا, جیسے عام طور پر جو آج کل کا ماحول اور مارکیٹ بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے, ہر جگہ ریسپشنسٹ یا کیا کہتے ہیں اس کو, ہاسپٹل میں نرس ہے, سسٹرس ہے, ایئر ہاسٹس ہے, ہر جگہ لیڈیز. اور ان کے اندر کیا ہے, پہلی چیز انہیں یہ سکھائی جاتی ہے کہ سامنے آنے والے کسٹمر کو نرمی سے بات کرو, اس طرح نرمی سے بات کرو کہ وہ آپ کی غلطی کو بھی جو ہے نا نظر انداز کر دے, آپ کی غلطی کو بھی معاف کر دے, آپ سے کچھ نقصان بھی ہو گیا, سوری, ایکسکیوز می, فلاں 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 25 باتیں ایسے سکھا دیتے ہیں اس کو کہ وہ سامنے والا گرویدہ ہو جاتا ہے, اس کی غلطی کو بھی جو نا یہ کر دیتے. میں اس سے پہلے ایک مثال دیا تھا ایک ویڈیو کے اندر, میں نے کہا تھا کہ یہ جو مطلب ایکٹنگ ہی کہہ لیں آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے, جو مطلب غیر محرم کے سامنے یہ ریسپشنسٹ ہوں یا جو ہے نا ایئر ہاسٹس ہوں یا کوئی بھی ہوں, نرس ہوں یا کوئی بھی ہوں, جو اس طرح کی نرمی سے بات جو ایک کسٹمر سے کرتے ہیں, کسٹمر کے دل کو قریب کرنا چاہتے ہیں, اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا جانتے ہیں, اگر یہی ایکٹنگ اگر ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کر لے کہ نرمی سے بات کر لے, گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. ابھی اس جمعہ کا خطبہ جو کل 2 دن قبل جو جمعہ ہوا, اس جمعہ میں مسجد حرام مکے میں جو خطبہ دیا گیا شوہر اور بیوی کے حقوق پر دیا گیا, بڑا جامع خطبہ دیا گیا, بہت اہم پوائنٹس پر امام حرم نے پوری امت کے مسلمانوں کو بیٹے اور بیٹیوں کا خطاب کر کے کہا, میرے بیٹے اور میری بیٹیوں, اپنے گھروں کو بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ, گھروں کے نقصان, گھروں کو جو نا تباہ ہونے سے بچاؤ, برباد مت کرو, بچوں کی زندگی برباد مت کرو, صبر کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرو. بڑا جامع خطبہ تھا, اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, عربی میں تھا خطبہ. تو یہ جو ہے نا آج ہونی چاہیے, جو کانسیپٹ آج یہ لوگ جو غیر محرم کے لیے استعمال کرتے ہیں, اگر میاں بیوی اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں تو معاملات بڑے آسانی سے گھر میں جو نا حل ہو جائیں گے, لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. تو وہاں نرمی سے بات کرنا ہے جہاں نرمی سے بات کرنا چاہیے. غیروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے سے منع کیا گیا اور لوگ وہاں نرمی سے بات کرتے ہیں جو کہ منع ہے.
اور اسی طرح بات میں تکلف نہ ہو، تصنع اور غلو سے پاک ہو. بات کر رہے ہیں تو اپنے ہونٹوں کا اسٹائل، اپنے بات کا اسٹائل، اپنے چہرے کا فیس اسٹائل، اور جو ہے نا بات جو ہے نا چہرہ پھیر کر رہے ہیں، ادھر منڈی کر رہے ہیں چائے پیتے ہوئے، اسٹائل سے ایک فخر اور غرور کو دکھا رہے ہیں. تصنع، بناوٹی مطلب اپنے طور پر ایکٹنگ، بات کرنے کا انداز ہی لگ رہا ہے کہ ان کا اوریجنل انداز نہیں ہے، یہ اوریجنل جو ہے نا ان کا جو ہے نا ساؤنڈ نہیں ہے، چینج ہو کر آ رہا ہے ساؤنڈ. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہر سنی سنائی بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے. کوئی آ کے کچھ بول دے فوراً، آج کل تو واٹس ایپ بڑی خطرناک چیز ہے، کچھ بھی آیا اٹھاؤ فارورڈ مارو، کچھ بھی آیا اٹھاؤ فارورڈ، گروپوں میں ڈال دو، ہر جگہ پھیلا دو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی، کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ہر بات کو لوگوں میں بیان کرتا پھرے جو وہ سنا. اور انہوں نے ایسا بولا، وہ بول کے گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. تم دیکھیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا نہیں. تو سنی سنائی بات کو اس طرح فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. آج یہ فارورڈ کا دور ہے، ہر چیز کو فارورڈ کیا جاتا ہے، تو اس چیز میں احتیاط برتنی چاہیے. بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خبریں جو سوسائٹی کے لوگوں میں ڈر پیدا کر سکتی ہے، ہیبت پیدا کر سکتی ہے، یا کسی کے بارے میں غلط افواہ پھیلا دی گئی، اب وہ افواہ پھیلانے سے کسی کا کیریکٹر مجروح ہو سکتا ہے، اس کی جو اس کی عزت پر، اس کی شخصیت پر حملہ ہو سکتا ہے. کسی نے دشمنی میں آ کر کچھ بات پھیلا دی، اب وہ بات جو نا پھیلتی چلی گئی، ایسا بولے، انہوں ایسا کرے گے، انہوں ایسا کرے گا، ایسا کرے گا، وہ بات آگ کی طرح پھیل گئی. حالانکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے، کچھ اور ہی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کچھ اور ہی مسئلہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو جو نا آگے پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، فاسق کہا گیا اس آدمی کو جو ہر بات کو پھیلاتا ہے. تو آیا آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آیا، کوئی نیوز لے کر آیا، آپ اس کی تحقیق کریں، چھان بین کریں کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے. جب تک تحقیق نہ، اس بات کو آگے نہ پھیلائیں. اسی لیے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ہر بات کو آگے پھیلا دے جو وہ سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اس کے بارے میں احتیاط کر لینا چاہیے. نمبر 5، بے فائدہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. بحث، بعض لوگوں کا جو نا کیا کہتے ہیں ٹیلنٹ، آج کل کے زمانے میں آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیلنٹ بن گیا. بعض لوگ ہم سے کون جیتے گا، ہم سے لڑ کے بتاؤ، بات کر کے دکھاؤ. ہاں نہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ پاور، ٹاکنگ پاور آپ کا زیادہ ہے، آپ بہت ماہر ہیں، آپ سامنے والے کو گھما سکتے ہیں، پھرا سکتے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. تو بیکار کے آرگومنٹس، بیکار کی بحث، بیکار کے لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات کو، بال کو جسے بولتے ہیں نا، رائی کو پہاڑ بنا دینا، رائی کو پہاڑ بنا دینا. یہ ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا فلاں کیا، وہ کیا، یہ کیا، ہر بات پہ بات، کاؤنٹر کرنا، کاؤنٹر اٹیک. ہاں، بعض لوگ کیا بولتے ہیں کاؤنٹر اٹیک، بعض لوگ بولتے شال میں لپیٹ کر مارنا. یہ بیکار کی بحث، مباحثہ، لڑائی جھگڑے. اسی طرح جو نا کرکٹ کے بارے میں، کرکٹ انہیں اتنے رن مارا، وہ یہ رن، وہ آؤٹ ہو گیا تھا، وہ فلاں ہو گیا تھا. مجھے تو کرکٹ سے ہی نفرت، شروع سے نفرت. لیکن میں دیکھتا ہوں بعض لوگ اس قدر اس میں الجھ جاتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، گالی گلوچ کر لیتے ہیں، مار لیتے ہیں. کرکٹرز کا نام لے کر کوئی اس کا فین بن گیا، کوئی اس کا فین بن گیا، کوئی ہیرو کا فین بن گیا، کوئی اس کا فین بن گیا. اور اس کے جو نا ایک ایک رول کو جو نا یاد رکھتے ہیں، ایک ایک اس کے شاٹ کو یاد رکھتے ہیں. کرکٹر کے ایک وہ چھکا مارا تھا، وہ فور مارا تھا، یہ ایسا کیا تھا، اس نے اتنے سال پہلے ایوارڈ لیا تھا، یہ ٹیم لی تھی، وہ ٹیم. ارے صحابہ کی سیرت، نبی کی سیرت، اپنے آپ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اتنا ذہن لگا لو، کہاں تک پہنچ جائیں گے. وہ نہیں، ان ساری چیزوں کو بڑی گہرائی سے اتنا ڈیپلی یاد رکھتے ہیں، پوچھو مت. بسا اوقات خود کو خود کا فون نمبر یاد نہیں رہتا ہے، یہ حالت ہے. خود کا فون نمبر یاد نہیں رہتا، گھر والوں کا فون نمبر یاد نہیں رہتا، لیکن باقی ساری چیزیں، پورا جو نا میچ کی ایک ایک چیز یاد رہتی. اتنا گہرائی سے دیکھتے ہیں، اتنا توجہ سے دیکھتے ہیں، اسے ذہن میں بٹھاتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، لوگوں سے بحث کرتے ہیں. کیا ملنے والا ہے؟ کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. بیکار کا بحث مباحثہ ہے. اور بحث مباحثے میں اگر آپ بسا اوقات صحیح بھی ہو، سچ پر بھی ہو، کیا ہوگا؟ سامنے والا اب بحث کو بڑھا رہا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ بھی بحث کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی ٹاکنگ پاور ہے،
لیکن آپ بحث کو طول دینے کے بجائے، لانگ کھینچنے کے بجائے، لانگ ٹائم تک یہ بحث چلتی رہے، چلو پھر بات ختم کرو، بیکار اس سے بات کرنا، بحث کرنا بیکار ہے، چھوڑ دو، آپ بات ختم کر دو، بجائے اس کے بحث کو ختم کرنے کے اور آؤ کتنے لے کے آتے لے کے آؤ، ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی بولنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ہے نا بات، معاملہ لڑائی جھگڑے تک چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص حق پر ہے، وہی حق پر ہے، وہی صحیح ہے، ٹروت اس کے پاس ہی ہے، سچائی پر وہی ہے، سارے ایویڈنس اس کے ہی حق میں ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی سامنے والا اگر ایسی کوئی حرکت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایسے آدمی کو میں جنت میں ایک گھر دلاؤں گا. کہاں دلاؤں گا؟ جنت میں درمیان میں، جنت کے درمیان میں، سینٹر میں. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے سٹی سینٹر، حیدرآباد کا سٹی سینٹر، پہلے زمانے میں چار مینار ہوتا تھا، پھر اس کے بعد کوئی بنجارا ہلز ہوا، پھر ایسے شہر بڑھتا جا رہا ہے. تو موسٹ جو نا فیمس ایریا یا موسٹ ایکسپینسو ایریا، جہاں پر زمین بہت زیادہ مہنگی ہو، جہاں کا سٹی سینٹر کے اعتبار سے کروڑوں میں زمین ہو، وہاں آپ کو گھر بنا بنا مل جائے تو آپ کی خوشی کی کیا حالت ہوگی؟ ارے یہ جھوپڑی کے لیے کیا لڑتے بیٹھ رہے، چلو ہم کو وہاں جگہ مل رہی ہے. نہیں، جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں کہ معمولی چیز بھی اگر ہو، چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، زمین کا جھگڑا ہو، گھر کا جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر آدمی اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اسے جنت کے سینٹر میں ایک گھر دلانے کا وعدہ کرتا ہوں، جنت کے سینٹر میں ایک گھر دلاؤں گا. اور اسی طرح یہ بھی کہا جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اسے بھی جنت میں ایک گھر دلاؤں گا، جنت کے سینٹر میں، درمیان میں. مذاق میں جھوٹ، اپریل فول بہت سے لوگ کرتے ہیں، کلاسوں میں کیا جاتا ہے، ہاں کالجز میں کیا جاتا ہے، ریکنگ کی جاتی ہے، بچوں کو ستایا جاتا ہے، نئے آنے والے جونیئرز کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے. گھروں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہنسانے کے لیے، مذاق میں بھی جھوٹ، مذاق میں، کامیڈی میں جھوٹ، کامیڈی میں جھوٹ. آج کل تو کامن ہو گیا، کامیڈین تو بہت پیدا ہو گئے ہیں اس زمانے میں. جتنے کامیڈین ہیں میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے پہلے کبھی تھے ہی نہیں، اتنے کامیڈین ابھی اب پیدا ہو گئے، اتنے کامیڈین، ہر بات میں کامیڈی، ہر چیز میں کامیڈی، ہر چیز میں کامیڈی. تو یہ کامیڈین جو ہے نا جھوٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو جھوٹ استعمال کرنے والے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو آدمی جھوٹ بولے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فویل الذی یحدث یکذب لیضحک بہ القوم، اس آدمی کے لیے تباہی ہے جو بات کرتا ہے، ہنساتا ہے لوگوں کو اور جھوٹ بولتا ہے. اور اس کے مقابل میں، اس کے اپوزٹ میں آپ نے کہا جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ کو نہ لائے، مذاق کرے، مذاق کرنا منع نہیں ہے، لیکن مذاق کے اندر جھوٹ کا استعمال نہ کرے، دوسروں کی توہین نہ کرے، دوسروں کی چغلی غیبت نہ کرے، دوسروں کے اوپر جو نا ان کی عزتوں پر حملہ نہ کرے. مذاق میں ایسا مذاق ہو جو سنجیدہ ہو، بےہودہ مذاق نہ ہو، تو ایسے مذاق کی اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مذاق کرتے تھے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایسے آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے درمیان میں میں اسے ایک گھر دلاؤں گا. تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. تو جھگڑا چھوڑنا ہو یا مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہو، یہ دو کام دل پر تھوڑا بار گزرتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ ان کاموں کو چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جنت میں اللہ کے نبی اسے گھر دلائیں گے انشاءاللہ. اس سلسلے میں کوئی بات، کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم مول صاحب. جی وعلیکم السلام. جی اب اسلام جو ہے بہت خوبصورت ہے، اس میں جھگڑے نہیں ہونا، آپس والے کو تکلیف نہیں پہنچانا بولتے. پھر اپن مکہ میں گئے جب حجر اسود چومنے گئے، جب وہاں پہ آپس میں ایسا ٹھیکل دیتے، چشمہ نیچے گر جاتا، داڑم پھٹ جاتے، ایسا کیوں کرتے ہیں وہ لوگ؟ ویری گڈ، بہت اچھا سوال ہے، ویری گڈ، بہت اچھا. حجر اسود کو چھونا کیا فرض ہے؟ بولتے ہیں اس کو چھوئے تو اچھا رہتا. فرض ہے؟ نہیں معلوم، پتہ نہیں. حجر اسود کو چھونا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. سنت اس اعتبار سے کہ جا کے اس کو چھینا ہی چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہوگا.
موقع ملا تو چھوئے, نہیں چھونے کا موقع ملتا ہے, ٹچ کرنے کا یا بوسہ لینے کا موقع نہیں ملتا ہے, دور سے ہاتھ بتا دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود آپ نے بوسہ بھی دیا, دور سے لکڑی سے بھی اس کو ٹچ کر کے بتا دیا, دور سے ہاتھ کا اشارہ کرنے کا بھی حکم دے دیا. تو وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں, وہاں کیا ہے, عمرہ ہو یا حج ہو, ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس عبادت کے لیے جا کر اس عبادت کے ایک ایسے کام کو جو کہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے, اس کو کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا اسلام نے نہیں کہا ہے, لوگوں نے خود سے بنا لیا ہے. لوگوں نے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا بولے, حضرت اسود کے سامنے ٹھہر کر بولے, اے پتھر, تو ایک پتھر ہے, تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں, ورنہ تجھے بوسہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پبلک میں بھیڑ بھاڑ میں رش کے ٹائم پر جا کر بوسہ دینا ہے نہیں. آپ اگر سسٹم سے اگر جائیں گے, جیسے عام طور پر پہلے زمانے میں ہوتا تھا, جب ہم مدینے میں پڑھتے تھے تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ حج کے بعد فوراً عمرہ ویزا اوپن نہیں ہوتا تھا, 1 مہینے تک چھٹی ہوتی تھی. حج پہ آئے ہوئے سارے لوگ واپس جانے کے بعد پھر وہاں کے لوگ 1 مہینہ تھوڑا ریسٹ کرتے تھے, پھر اس کے بعد محرم سے جو ہے نا عمرے ویزے شروع ہوتے تھے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا, پورا مکہ خالی ہوتا تھا, ہم لوگ جاتے تھے بڑے آرام سے, ہر طواف میں ایک بار بوسے کا موقع ملتا تھا. لائن سے جو نا سیریل سے سیکوینس میں لائن میں چلے گئے, کیوں میں آرام سے ایوری ٹائم آسانی سے, زیادہ لوگ نہیں, 20-25 لوگ رہتے تھے, 50 لوگ رہتے تھے, بڑی آسانی سے جو نا موقع مل جاتا تھا, لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. لیکن اب چونکہ رش بڑھ گیا ہے, اور ہوتا کیا ہے, اتنے لوگ جو دھکم پیل کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں, ٹوٹ پڑ رہے ہیں, کسی کا احرام کھل جا رہا ہے, کسی کا چشمہ ٹوٹ جا رہا ہے, کسی کا فون گر جا رہا ہے, کسی کا کچھ ہو جا رہا ہے, کوئی سیریس ہو جا رہے ہیں, کوئی دمے کا مریض ہے, دب جا رہا ہے. بھئی تم گئے کیوں وہاں پر؟ جانے والے کی غلطی ہے نا. جب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جانا ضروری نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو؟ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا, مرد تو مرد, لیڈیز بھی, میل نہیں فیمیل بھی اتنی ہمت والی ہوتی ہیں کہ ہم کو ڈر لگتا ہے, بھائی یہ لوگ کتنی ہمت کر رہی ہیں, سب کو ڈھکیل کر چلی جاتی ہیں. وہ بلکہ تعجب ہوگا آپ کو, افریقن جو کالے عورتیں ہوتی ہیں وہ تو پہلے سے مطلب مشہور ہیں, ان کی ہمت کے سامنے سب بیکار ہے. وہ تو ہیں اپنی جگہ پر, وہ 7 ہو 8 ہو, لیکن وہ تو ہیں اپنی جگہ پر. انڈونیشین, ملیشین, ان کو ہم لوگ کہتے تھے, مطلب یہ چاہے ان کے میل بھی ہوں یا فیمیل ہوں, مطلب عام طور پر بہت سنجیدہ, بڑے اچھے اخلاق والے, بیسٹ کیریکٹر والے, بڑی نرم مزاج قوم ہم انہیں کہتے تھے. لیکن حجر اسود کی جگہ پر اگر دیکھو آپ, سب کو پچھاڑ دیتے وہ لوگ, ان کی لیڈیز بھی ایون, سب کو ڈھکیل کے چلے جاتے. تو یہ غلط ہے, جو چیز غلط ہے وہ غلط, چاہے وہاں ہو چاہے کہیں بھی ہو. اسلام اچھے اخلاق کا, اچھے آداب کا جو نا حکم دے رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اسلام کا حکم نہیں ہے, لوگ کر رہے ہیں, اسلام کا حکم نہیں. اب اسی طرح وہ تو چھوڑیے, آپ یہاں کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, ڈنڈی مار رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے, کوئی مسلمان, اب ہم مارکیٹ میں بولتے ہیں ارے اس کے پاس سے کیا لیتے, بھائی اس سے اچھا ہندو کے پاس سے جا کے لو, ان دھوکہ نہیں دیتا, ان ملاوٹ نہیں کرتا, ان فراڈ نہیں کرتا, ان چیٹنگ نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کیا اب اس ایک مسلمان کی غلطی کو ہم پورے اسلام پر ڈال دیں گے کہ اسلام اسے جھوٹ بولنے کی تعلیم دے رہا ہے, اسلام اسے ملاوٹ کرنے کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں. تو کبھی بھی پورے اسلام پر جو نا اٹیک نہ کیجیے, کسی ایک کی غلطی کو اس کے حد تک محدود کیجیے, اس نے وہ غلطی کی ہے, وہاں لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے ان کا عمل. پورے مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں دیا گیا ٹوٹ پڑ کے وہاں جاؤ, نہیں دیا گیا. بلکہ دیکھیے, حج میں کنکری مارنا ضروری ہے, حج میں جمرات کو کنکری مارنا ضروری ہے, حجر اسود کو بوسہ لینا ضروری نہیں. جمرات کو کنکری مارنے کے لیے آدمی خود نہیں جا سکتا تو دوسروں کو دے سکتا, بھائی میری کنکری تم مار دو جا کے, ضروری نہیں ہے. کنکری مارنا ضروری ہے, اس کا جانا ضروری نہیں. کنکری مارنا ضروری ہے لیکن اس کا جانا ضروری نہیں. تو جب یہ معاملہ ہے تو حجر اسود کا کیا ہے, لیکن لوگ بنا لیے. اب گزشتہ تقریباً 2 سال سے میں عمرے پہ بھی گیا ہوں کئی مرتبہ, حج بھی ہوا الحمدللہ, حجر اسود تک نہیں گیا ہوں, تو کیا حج نہیں ہوا یا عمرہ نہیں ہوا؟ دوسروں کو تکلیف دینا گناہ ہے. ایک نیک کام کو کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے کر گناہ کمانا بہتر ہے یا اس نیکی کو برقرار رکھ لینا اور سیو کر لینا بہتر ہے؟
تو لوگوں کے عمل کے اعتبار سے آپ پورے اسلام پر جو ہے نا مطلب یہ حکم نہ لگا دیں کہ اسلام ایسا حکم دیتا ہے. اسلام ایسا ہرگز حکم نہیں دیتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی. آپ کے ایبسنس سے میمونہ کلاس لے سکتے ہیں. میمونہ کو اچھا آتا بولنا. جی کیا بولے؟ آپ کے ایبسنس میں، آپ کی غیر موجودگی میں میمونہ کلاس لے سکتے ہیں. اب پتہ نہیں مجھے میمونہ لے سکتے نہیں لے سکتے. اور میمونہ کا لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک لیڈیز ہیں، گرل ہے، بچی ہے وہ. اور بچی کی آواز، اگر لیڈیز ہی جوائن ہو رہے ہیں تو الگ بات ہے. آپ لوگ اگر لیڈیز جوائن ہو کے جو نا ان سے کچھ پرانے اسباق، پرانے کچھ چیزیں، ڈاؤٹس اگر آپ کلیئر کر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ مل کے کلاس آپ جو نا خود جوائن کر لیں، بہتر ہے. میمونہ سے آپ بات کر لیں یا گروپ میں جو نا ڈسکشن کر لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ہاں منور بھائی اجازت ہے. چلیے شیخ، اللہ جزاک خیر دے. سبحانک، پڑھ لیجیے. بارک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.